ہم سب یہ حدیث جانتے ہیں، بنی الاسلام علی 50، اسلام کی بیس ہے 5 پلرز پہ، اور آج کا ہم پہلا ستون جو دیکھتے ہیں، پہلا پلر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج نماز کی اہمیت دیکھتے ہیں، اور ہم سب یہ حدیث جانتے ہیں، بنی الاسلام علی 50، اسلام کی بیس ہے 5 پلرز پہ، اور آج کا ہم پہلا ستون جو دیکھتے ہیں، پہلا پلر وہ ہے نماز کا، اور نماز کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا زیادہ امپورٹنس ہے۔ تو آج کی جو ہے نماز ہے پہلا ستون۔ تو پہلا ستون جو نماز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بحق کی روایت ہے، فرماتے کہ نماز اسلام کا ستون ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے، بنی الاسلام علی 50، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ، 5 پلرز ہے۔ وہ کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ کو ایک ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ پھر دوسرا کیا ستون ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز پڑھو نہیں بول رہے، نماز اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور ایتاء الزکات، تیسرا کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ والحج، اور حج ادا کرنا، یہ لائف لانگ میں ایک بار ہے۔ والصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، لیکن جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں، حدیث میں آتا کہ پہلا سوال مرنے کے بعد جو آپ سے ہوگا وہ ہوگا نماز کے بارے میں۔ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ کی نماز اچھی ہوگی تو آپ کا جو یہ 5 چیزیں ہیں نا، اسٹرانگ ہو جائیں گے۔ جب آپ فرسٹ اینڈ فارموسٹ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ اچھا، ایک مشرک اور ایک مومن میں کیا فرق ہے؟ بین رجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مومن اور مسلمان اور کافر یا مشرک میں کیا فرق ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کو ترک کرنا، نماز کو نہیں پڑھنا، اس کو بالکل ہی آپ نہیں پڑھنے کے بارے میں بات ہو رہی کہ ترک الصلاۃ، نماز کو ترک کر دینا۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں لوگوں کو اطراف میں، اگر آپ دیکھیں اطراف میں نظر ڈالیں تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کون مسلمان مومن ہے، کون کافر ہے؟ نہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ایک مسلمان مومن یا مومنہ وہ بے چین ہو جاتے، وہ فوراً اپنا دیکھتے ہیں کہ جی پی ایس میں دیکھتے کہ قبلہ کدھر ہے، کوئی کارنر ڈھونڈیں گے اور نماز پڑھیں گے، یا فوراً سے جی پی ایس میں ڈالیں گے اچھا یہاں سے کتنی دور ہے نماز کا، فوراً آپ مسجد چلے جاتے ہو۔ آپ دیکھیے الحمدللہ، یو ایس ہو، کینیڈا ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، ہر جگہ مساجد ہے، آپ نماز پڑھ سکتے۔ ایون دیکھیے آپ کسی کے سٹور میں بھی، چاہے وہ کافر ہو مشرک ہو، جب آپ ان سے پرمیشن پوچھیں گے کہ آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، لوگ نہیں کریں گے، آپ ضرور ان سے پوچھیے، وہ ضرور الاؤ کریں گے۔ تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نہیں کرے کہ ہاں نماز کی رخصتی کہاں ہے، بالکل آپ پاگل ہو گئے، آپ سینسس میں نہیں ہیں، آپ یا کوما میں ہیں، ایسی تو بات نہیں ہے نا، ورنہ تو آپ کو تو آنکھ کے اشارے سے بھی نماز پڑھنا ہے، نماز سے تو ایگزمپٹ نہیں ہے۔ سورۃ المدثر کی آیت ہے، ما سألکم فی السقر، ان کو سوال کیا جاتا ہے جہنم میں، اور پوچھا جاتا قالوا لم نکن من المصلین، بتایا جاتا کہ کیوں نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، کیوں مسلم چھوڑ دیے، کیوں نماز، ولم نکن نطعم المسکین، اور کھانا بھی نہیں کھلایا مسکین کو۔ ان لوگ کیوں ہیں جہنم میں؟ کیا ریزن تھا سخر میں جہنم میں جانے کا؟ کیونکہ نماز نہیں پڑھے مسلم، اور دوسرا ولم نکن طعام المسکین، نطعم، کھانا نہیں کھلایا مسکین کو، اور پھر اس کے بعد وَكُنَّا نَقُودُ مَعَ الْقَاعِدِينَ، مطلب لغو بات کرنا، بیکار بات کرنا، جھوٹے باتاں کرنا، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور آخرت کے دن کو جھٹلائے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، جب آپ آخرت کے دن کو جھٹلا دیے تو پھر آپ کس طرح نماز پڑھیں گے؟ آپ کو یقین ہی نہیں ہے آخرت کے دن کا۔ حَتَّى آتَانَا الْيَقِينُ، جب تک کہ ان کے پاس موت آ گئی۔ یہ جو
حتی آتا میں یقین ہے کہ کون سی بات ہو رہی، جب موت کے فرشتے آ جائیں گے، موت ہمارے اوپر جاری ہو جائیں گی، دیٹس اٹ، اب کیا نماز پڑھیں گے اب آپ؟ اور یہ نماز کیا ہے ہمارے لیے ایک سکون ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک نہ قلعے کی طرح ہے۔ آپ دیکھیے کبھی مضبوط قلعہ دیکھا تو مضبوط قلعے میں آپ جا سکتے نہیں، پینیٹریٹ کرنا، اندر انٹر ہونا، اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ۔ تو ویسے ہی اگر آپ اچھا ستون، اچھا پلر آپ کا اسٹرانگ نماز رہے گی تو پھر آپ کے باقی کے بھی 4 پلر اسٹرانگ ہو جائیں گے، ہے؟ اور پھر سارے اچھے ایکشن سے پہلے نماز ہے۔ سب لوگ کہتے نہیں فلاں انسان فلاں بہت اچھے ہیں لیکن وہ بیچارے نماز نہیں پڑھتے کیونکہ ان کا اتنا اچھا نیچر ہے، اللہ معاف کرنے والا۔ بے شک اللہ معاف کرنے، لیکن یہ تو پہلا حق ہے، یہ مومن کا فرض ہے، اس سے کیسا ایگزامپٹ ہوتے؟ دیکھیے جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو بولو، 10 سال کا ہو جائے تو ریپریمینڈ کرو، مطلب اس کو مارنا نہیں، مطلب تھوڑی ڈانٹ لگانا ہے، غصہ کرنا ہے کہ نہیں بیٹے پڑھو نماز، آپ کے اوپر فرض ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا ہونا چاہیے۔ اب سورۃ المومنون کی آیت نمبر 1 سے 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے قد افلح المومنون، فلاح پا گئے مومن۔ تو وہ کیا کرتے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نماز میں خشوع پیدا کرتے، نماز میں خشوع۔ آپ کبھی دیکھیں نماز میں ٹھہرے لیکن آپ کو ساری باتیں یاد آ رہی، اچھا اب تو میں ابھی چولہا آن کر کے آئی، فلاں چیز ہو رہی، اچھا وہ چیز بن رہی تھی، اب یہ ساری چیزیں، اچھا مجھے اب جا کے یہ کام کر۔ نماز میں ٹھہر گئے تو آپ پورا کنسنٹریشن اللہ کی طرف، آپ یہ سوچئے کہ میں اللہ کے سامنے ٹھہری ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے واچ کر رہے۔ آپ سوچئے کبھی آپ کسی سے ملاقات کرتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ ان سے بھی بات کرتے، ادھر ادھر دیکھتے، تو انسان آپ کو مائنڈ نہیں کرتے، وہ کہتے کہ اچھا یا تو ادھر ادھر دیکھ لو یا مجھ سے بات کر لو۔ اچھا کبھی اور ایک مثال، آپ کسی سے فون پہ بات کر رہے لیکن ساتھ میں سمجھیے کہ آپ کے بچے بھی جب بھی آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں یا ستا رہے ہیں، اور آپ بچوں سے بھی بات کر رہے ہیں، فون پہ بھی بات کر رہے ہیں، تو فون پہ دوسری پارٹی ہے وہ تھوڑے بے چین ہو جاتے، اچھا آپ اپنے بچوں سے بات کر لو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ بزی ہو، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو ویسے ہی جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرے ہوئے نماز کے لیے، تو جیسے ہی اعوذ باللہ پڑھ کے آپ کنٹینیو کرو، یہ نہیں کہ بعد میں خیالات آ رہے، تو یہاں پر خشوع آنا ضروری ہے۔ پھر اور کیا کرتے ہیں وہ والذین هم عن اللغو معرضون، کوئی لغو بات ہے، بیکار باتیں ہیں، چاہے وہ شرمناک باتیں ہو یا بیکار باتیں ہو یا بیک بائٹنگ ہو، غیبت ہو، وہ ساروں سے اعراض برتتے۔ والذین هم لزکاتہم فاعلون، زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ، اور زکوٰۃ کیا ہے؟ رمضان میں زکوٰۃ دیتے، آپ 2 سال پہلے بھی رمضان سے پہلے بھی دے سکتے لیکن بعد میں نہیں، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے، جو بھی ہمارا مال ہے نا اپنے مال کو پیوریفائی کرتے، اپنے زکوٰۃ نکالتے۔ اور پھر والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے۔ اب یہ شرمگاہ کی حفاظت میں کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، ایک لٹرلی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہر وہ چیز سے جو انلیگل اور بیڈ ہے، سیکشل انٹرکورس ہے یا پوری چیزیں، اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی، جو بھی میں آپ اشارتاً میں بتا رہی ہوں کہ جو بھی غلط چیزیں ہیں نا اس سے اجتناب کرنا ہے۔ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ، لیکن صرف یہ ازواج، زوج کی جمع ہے، صرف یہ اسپاؤس، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ، اور جو اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ جو ان کے لیے الاؤڈ تھا نا، ایمانہم، جو دائیں ہاتھ والے، اب وہ نہیں ہے آج کل کے میں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ ہیں جو آگے جا کے سکسیس ہونے والے ہیں۔ اور والذین هم لِأَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، یہ امانتوں کو پورا کرنے والے، کون سی بھی امانت ہو، امانت میں خیانت نہیں کرنا، سب سے بڑی امانت کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ نماز کی حفاظت کرتے۔ دیکھیے اسٹارٹنگ میں بھی کیا تھا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون تھا، اب یہاں کیا ہے؟ یحافظون، یہ نماز کی حفاظت کرنے والے۔ اولئک هم الوارثون، اور یہی وراثت پانے والے۔ کیا وراثت ہے ان کی؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون،
یہ जन्नत الفردوس में रहने दे, और वो भी हम फीहा खालिदून, वो हमेशा हमेशा रहने वाले हैं. मतलब परमानेंट वीजा है उनका, वहां से वो हटने ही वाले नहीं है. लोग बोलते हैं अच्छा मुझे परमानेंट वीजा मिल गया, मैं इतने साल, फिर आप देखो पासपोर्ट एक्सपायर होता 10 सालों 20 सालों आपको रिन्यू कराना. ये तो हमेशा हमेशा का है, कोई एक्सपायरी नहीं है, आप हमेशा रहने वाले हैं. और सूरतुल माआरिज में इसी तरह से आयतें आते. सूरतुल माआरिज सूरा नंबर 70 और आयत नंबर 19 से 35. इन्नल इंसान खुलिकुल हलूवा, और इंसान बहुत ही खुरदीला है. और फिर उसके बाद इन्ना मस्सल शर्रु जज़ुआ, जब कोई बुराई टच होती तो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाता, सब्र नहीं करता. और फिर यहाँ पर इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई. अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम दाइमून, नमाज जो है ना बहुत ज्यादा यहाँ पर कांस्टेंट सलात, और वो नमाज को कायम करने वाले. ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिए, दाइमून मतलब कंटिन्यूटी है. नमाज एक, अच्छा अब एक नमाज पढ़ ली, आज 5 टाइम ना मैं एक पढ़ लिया, वैसे नहीं. नमाज की कंटिन्यूटी में बराबर 5 नमाज पढ़ने वाले हैं. और फिर जिसके लोगों का हक, अम्वालिहिम हक मलूमीन, जिसका हक है उनको देने वाले. और लिस्साइलिना महरूम, जो भी अब कोई आके सवाल करते ना मुझे ये दो वो दो, तो जो भी महरूम लोग हैं उनको भी वो देने वाले हैं. अगर कोई नीडी पर्सन है उसको देने वाले हैं. और वल्लज़ीना युसद्दिक़ूना बियौमिद्दीन, और उनको यकीन है यौमिद्दीन का, आखिरत के दिन का यकीन है. वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, और अज़ाब, रब के अज़ाब से डरते हैं लोग. इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैर मामून, तो अब बोल रहे कि ये अज़ाब तो आने वाला है. और वल्लज़ीना हुम ली फुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अगेन यहाँ पर भी इन लोग अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले, लेकिन इल्ला अला अज़वाजिहिम, फिर वही वाली बात है, सिर्फ अपने अज़वाज के साथ. और बात यहाँ पर क्या है, वल्लज़ीना हुम फी अमानतिहिम व अहदिहिम, अमानतों को पूरा करने वाले हैं और शहादतों को पूरी करने वाले, कोई विटनेस बनाए तो पूरा करने वाले. और वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम यहाफ़िज़ून, नमाज की हिफाजत, अगेन एंड अगेन नमाज की हिफाजत. और उनको क्या मिलने वाला है ये सब करने से, उलाइका फी जन्नातिन मुकर्रमून, उनको जन्नत मिलने वाली है जो ऑनर्ड है, जो आपको रिस्पेक्ट देने वाली जन्नत. तो बहुत ऑनरेबल जन्नत है, बता रहे हैं यहाँ पर, रिस्पेक्टेबल जन्नत है. तो देखिए एक मोमिन और काफिर में फर्क क्या है, नमाज का. तो यहाँ पर इन लोग लग बात से बच रहे, बेकार की बातें, गीबतें, ज़कात दे रहे, अपने आप को चेस्ट रख रहे, मतलब पाकीज़ा रखना, अपने आप को पाकीज़ा रखना मतलब इवन ना गंदी लैंग्वेज भी नहीं रखना है. ये नहीं है कि आप पाकीज़ा मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशनशिप है, दूसरों से नहीं है, लेकिन आपकी जबान इतनी खराब है, फाहिशा जबान है, आप इतनी स्लैंग बोल रहे हैं, इतनी गालियां दे रहे हैं, या किसी के बारे में गीबत कर रही हैं, या किसी के बारे में इतनी बुराई कर रही हैं कि आपके अच्छाइयां वो इंसान को चल जा रहे और उसके बुराइयां आपको आ जा रही. ये नहीं करना है. और कभी भी कोई ट्रस्ट करते या वो करते, कोई अहद पैमाने जो भी करते, वो लोग तोड़ते हैं उसको. और हम ये दोनों सूरतों में यही देखें कि नमाज की कितनी ज्यादा अहमियत है. नमाज को बोल रहे हैं कि हिफाजत करने वाले, तो हम सब भी नमाज को हिफाजत करने वाले हैं. और पहली चीज जो मर्दे पूछने वाली है, तबरानी की रिवायत है, वो है नमाज के बारे में, वो सवाल होगा नमाज के बारे में. तो आज हम जो सीखे, पहला सुतून क्या है, नमाज, और नमाज की अहमियत, नमाज को छोड़ना नहीं है और नमाज की हिफाजत करना है. और नमाज की हिफाजत में ये सारी चीजें आ जाएंगे कि टाइम पे पढ़ना और वुजू सही से करना. अच्छा, वुजू में खवातीन से मुझे एक बात है कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई हलाल नेल पॉलिश नहीं है, प्लीज ये धोखे से बाहर आइए. ये काफी टेस्ट हो चुका है इसके बारे में, पानी पेनिट्रेट नहीं होता नाखूनों में, और एक थोड़ा भी हिस्सा सूखा रह गया तो वो जहन्नुम में जाने का बन सकता. आपको याद है हदीस, खाली एड़ी कच्ची नहीं होती, सूखी रह जाती तो उसके लिए जहन्नुम में जाने का बात होती. ऐसा हम कर सकते, कोई एरिया भी ड्राई नहीं रहना है, पूरा गीला होना है, वेट होना है अच्छे से. इसीलिए ना जरा नल जो भी टैप है वाटर
تھوڑا درمیانی اس کو آن کرے، اوپن کرے، اور اس کے ساتھ آہستہ آہستہ مل مل کے وضو کرے تاکہ پراپر وضو ہو۔ ہوتا کہ پانی زیادہ بہ جاتا اور پراپر وضو نہیں ہوتا۔ پہلے کے لوگ جو بکٹ میں اور وہ پانی ایسا لے کے ویسل میں دھوتے تھے، پراپر وضو کرتے تھے۔ پہلے تو پراپر وضو اور صفائی کا خیال رکھنا ہے، پاکی اور صفائی، اور ہر وضو کے جب اگر آپ مسواک کرو تو بیسٹ ہے، کیونکہ یہ سنت ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کپڑے بھی صاف ہو، بس اتنے اسمیلی کپڑے رہتے اور ہمارے پاس اینجلس آتے، اور کس کے سامنے ٹھہرنے پر؟ رب العالمین کے سامنے۔ تو پاک صاف کپڑے، نماز کو جا رہی وبائے میں اتنی اسمیل آ رہی کھانے کی یا سویٹ کی اسمیل، اور کچھ خواتین کو زیادہ عادت رہتی سویٹنگ کی، تو وہ روز شاور لیں، نہیں ایک بار سے بس لیں اور 2 بار لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پرفیوم ڈالیں، پرفیوم تو آپ کو الاؤڈ نہیں ہے نا، آپ باہر جا رہے ہیں تو، گھر میں رہ رہے ہیں آپ محرم ہیں تو، یہ ساری چیزیں صفائی کی حفاظت کرنا ہے، نماز کی ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ پوری نماز کی جان نکل جا رہی دیر سے پڑھ رہے، ویسا نہیں کرنا ہے، اور پراپر طریقے سے بالکل نہ مرغی جیسا ٹھونگے مارتی ویسا نہیں پڑھنا ہے، دھڑ 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 پڑھ لی ویسے نہیں، آرام سے نماز پڑھو، چاہے آپ چھوٹے صورتیں پڑھو کوئی بات نہیں، لیکن آرام سکون سے پڑھو، اس میں خشوع آنا چاہیے۔ ہم جو صورتیں دیکھیں اس میں مین چیز کیا لرن کرے، خشوع آنا چاہیے، اور حفاظت کرنا ہے نماز کی۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ انشاءاللہ آج کا سورہ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سورۃ النازعات کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ النازعات بھی مکی سورہ ہے، اور یہ بھی شارٹ صورتیں ہیں۔ جز نمبر 30 جب شروع ہوتا ہے، اس میں آخرت کے بارے میں زیادہ بات ہوگی۔ تو آخرت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم سب اس دن قیادت ہوں گے اور ہمارا جواب ہم سب دینا ہے اپنے آپ کا۔ تو اس میں 46 آیتیں ہیں، اور یہ سورۃ النبا کے بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ ارلی پیریڈ تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں۔ اور مکہ میں کتنے سال اسٹے کرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 13 ایئرس تھے، 13۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس میں جو میجر تھنگس جو ڈسکس ہوں گی، موت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اور زندگی موت کے بعد جو ہماری زندگی ہوں گی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے گا جو فرعون کے ساتھ کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بھیجے اور کیا بات ہوئی تھی، اور کس طرح اللہ کا پیغام آپ لے کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور انسان کی تخلیق کیوں ہوئی، ایک انسان کی تخلیق، اور زمین اور آسمان کی تخلیق، اور جو ایک پنشمنٹ ہے آخرت میں، جو عذاب آنے والا ہے وہ ہونے والا ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، عذاب تو ہو کے رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ عذاب تو ہونے والا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ یہ بات پہ یقین نہیں رکھتے تھے عذاب آخرت پر۔ اور اس کا جو تھیم ہے یہ ہوگا ریزریکشن، آخرت کے بارے میں، جو زندگی ہوگی موت کے بارے میں۔ اور اس کے سٹارٹنگ جو آیتیں ہیں اس میں بتایا جائے گا کہ کیسا فرشتے آتے جو موت کے، جو کس طرح روح کھینچتے، کس طرح قسم کھائی گئی، اور قسم کس چیز کی کھائی جاتی؟ جو معزز چیزیں ہیں، جو ریسپیکٹیبل چیزیں ہیں، اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو سورۃ النازعات مکیہ، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا۔ والنازعات قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں۔ کیا چیز کھینچنے والے ہیں؟ غرقا، ڈوب کے، نازعات نون زی عین سے نزع، اور موت کی بھی جو سختی رہتی ہے، بولتے ہیں نا موت کی نزع، اور یہاں پر قسم کھا رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا، قسم اس چیز کی کھائی جاتی جو معزز ہے، ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں ڈوب کے، مطلب آپ کے جو نروس میں جا کے کس طرح کھینچ کے نکال کے روح نا، والناشطات نشطا، اور جو آسانی سے نکالنے والے ہیں، نشطا بالکل آسانی سے، اور نشطا آسانی نکالنا،
والسابحات سبحا، اور جو تیرنے والے ہے، مطلب جو سبحا تیرنے کے لیے آتا، سبحا یسبح، سین بحا سے ہے، سبحا تیزی سے تیرنا، جو سوئم کرتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ 3 آیتوں کو میں آپ کو انشاءاللہ بیان کرتی ہوں۔ ان فرشتوں کی قسم جو سختی سے جان نکالتے ہیں اور ان کی جو آسانی سے نکالتے ہیں اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں۔ تو یہاں پر 3 چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، جو فرشتے آسانی سے روح کھینچتے، جو مشکل سے، آسانی سے اور تیرتے پھرتے، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر اگر ہم 14 تک دیکھیں تو کیریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں کہ کیا ہوگا، اور 5 کیریکٹرسٹکس جس کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، کہ جس کی روح مطلب ڈوب کے کس طرح روح کھینچ کے نکال دے، اور پھر کس کا آسانی سے نکال دے، کیسا سوئم کر کے نکال دے تیر کے، اور پھر کیسا ریسنگ کر کے نکال دے، اور کیسے ہر معاملے جو امر جو معاملے ہوتے وہ سارے 5 کیریکٹرسٹکس اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ابن مسعود، ابن عباس اور دوسرے مفسر بیان کرتے ہیں والنازعات غرقا، اور وہ جو ڈوب کے نکالتے ہیں وہ اینجلز کی بات ہوئی، جو جا کے روح نکالتے، جو بھی اولاد آدم ہیں ان کے ساتھ کیسا ریموو کرتے اینجلز آ کے، بہت ہی مشکل سے ان کی روح کھینچ کے نکالتے، اور ان کا جب نکالتے بہت ہی مشکل ہوتی، اور یہ کیسے ہوتا، انراول کرنا نا ویسا ہوتا۔ اور اس میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتاتے کہ جو ناشطاتی نشطہ، جو برسکلی، مطلب یہاں پر ابن عباس ریفر کرتے والسابحات سبحا، جو بہت آسانی سے، جو مطلب بولتے نا سوئم کر کے نکالنا، اور اس طرح سے یہ صورتوں میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے، بالکل شارٹ تفصیل ہے، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں اس کے بارے میں تو بتا رہے ہیں کہ جو ڈوب کے نکلنے والے ہیں، تو ابن مسعود، ابن عباس اور دوسرے مفسر بولتے ہیں نازعاتی غرقا، جو پل آؤٹ کر رہے ہیں اینجلز، جو ریموو کر رہے ہیں سول، جو ابن آدم کی جو روح نکالتے ہیں، اور پھر یہ ڈیفیکلٹی سے، مشکل سے نکالیں گے اور ڈوب کے نکالیں گے اور ان کی سول نکالیں گے، اور پھر بعد میں آتا وہ ناشطاتی نشطہ، جو بہت آسانی سے، ابن عباس بتاتے وہ ناشطاتی نشطہ، ہم جب آیت نمبر 2 میں دیکھتے کہ اور ان کی جو آسانی سے نکالتے، ناشطاتی نشطہ کیا ہے، بہت آسانی سے، پہلے والے اس میں کیا ہے نازعاتی غرقہ، جو فرشتے ہم پسند کرتے ہیں جو نکالتے ہیں، وہ ناشطاتی نشطہ جو آسانی سے، والسابحات سبحا، اور ان کو جو تیرتے پھرتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 4 میں دیکھیے والسابحات سبحا، کہ لپک کر آگے بڑھتے ہیں، مطلب آگے بڑھنا، نکل کے آگے جو روح نکالنے کی بات ہو رہی، تو کس طرح وہ لپک کے آگے بڑھتے ان کی بات ہو رہی۔ تو آگے ہم دیکھیں والسابحات سبحا، پھر جو سبقت کرنے والے ہیں، مطلب بولتے ہیں نا آگے بڑھ کے نکالنا، تو سبقت کرنا، فالمدبراتی، پھر جو تدبیر کرنے والے، مدبر کیا ہے، تدبیر سے ہے نا، تدبیر کرنے والے ہیں امرا، کس کام کا، تو اللہ تعالیٰ جو بھی تدبیر کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کیا ہے مدبر بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے، اللہ تعالیٰ بہترین پلانر ہے، تدبیر کرتے، جو بھی اللہ تعالیٰ پلان کرتے، تدبیر کرتے، امرا کس کام کا، جو بھی آرڈر دیتے، پلان کرتے، وہ فرشتے کیا کرتے، وہ آرڈر کو مکمل کرتے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کا ناپے گا، ترجف راجفہ کیا ہے، کا ناپنے والا، رجفہ، اور جیسا جیسا کانپنا کس کو کہتے ہیں، جیسا شیور کرنا بولتے ہیں نا، رجفہ کیا ہے، راجیم فا، ارتھ ویک کے لیے بھی آتا ہے نا، تو کانپیں گی اس دن کیا ہوگا، لوگ کانپیں گے، جس دن کانپیں گے، رجفہ کانپنے والے، تتبع الرادفہ، اور پوچھیں گے اس کے کیا ہوگا پھر اس کے پیچھے آنے والے، تتبع الرادفہ، وہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ تو اب ہم آگے اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، سورۃ النازعات ہم کر رہے ہیں،
پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرنا، مطلب یہاں پر بتا رہے ہیں آیت نمبر 5 سے دیکھیے، پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں، پھر کہ وہ دن کا آ کر رہے گا جس دن زمین تھر تھرا اٹھے گی۔ تو اس دن کیا ہوگا، جیسے میں نے بتایا یوم ترجف الراجفہ، جیسا ارتھ کویک کیسا شیک ہوتا، ارتھ کویک ہوا تو راجفہ اسی طرح شیک ہوگا، ارتھ پورا شیک ہو جائے گا۔ اور پھر تتبع الرادفہ، پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا۔ اب یہی چیز ایک نہیں ہو گئی چلو بھائی ایک ارتھ کویک آ گیا ہو گیا بات کمپلیٹ ہو گئی، نہیں، تتبع الرادفہ، پیچھے آئے گا اس کے پیچھے آنے والا، مطلب ون کلیمٹی آفٹر another، ایک پرابلم ختم نہیں ہوگا پھر دوسرا پرابلم شروع ہو جائے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، تو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے آیت نمبر 8 میں، اس دن خوف کے مارے لوگوں کے دل ہل رہے ہوں گے۔ قلوب کیا ہے، قلب کی جمع ہے۔ کچھ دل کیا ہوں گے اس دن، یومئذ اس دن، واجفہ دھڑکنے والے ہوں گے۔ مطلب کبھی آپ دیکھیں کوئی چیز سے جب آپ پریشان ہوتے تو آپ کی ہارٹ بیٹنگ بہت فاسٹ ہو جاتی ہے نا، تو بول رہے ہیں اس دن ہارٹ بیٹنگ فاسٹ ہو جائے گی۔ قلوب یومئذ واجفہ، تو قلوب کیا ہے، جیسا قلب کی جمع ہے، کچھ دل یومئذ اس دن کیا ہوگا، واجفہ دھڑکنے لگیں گے، جیسا میں بول رہی نا دھک 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 دھک، بہت زیادہ فاسٹ ہو جائیں گی ان کی ہارٹ بیٹنگ۔ ابصارها خاشعہ، اور آنکھیں جھکی رہ جائیں گی، جھکی رہی ہوں گی۔ تو کبھی آپ دیکھیں کبھی آپ پریشان ہو جاتے تو کیا ہوتا، ابصارها خاشعہ، نگاہیں ان کی جھکی ہو جائیں گی، مطلب ان کی نگاہیں نیچے رہیں گی۔ کیوں خاشعہ، ان لوگ ڈر جائیں گے اس دن، خاشعہ ہوں گا ان کے اندر، ان کی آنکھیں جھکی رہ جائیں گی۔ اور پھر آیت نمبر 10 میں دیکھیں، یقولون، ہم 10 آیتوں کا انشاءاللہ ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ یقولون آئنا لمردودون فی الحافرہ، آئنا کیا بے شک ہم، لمردودون البتہ پھیرے جانے والے ہیں، فی الحافرہ پہلی حالت میں، جو پہلی آپ کی حالت تھی اس میں، مطلب کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے، they will return، الٹے پاؤں کیا ہم لوٹنے والے ہیں، that's what they are saying۔ تو آیت نمبر 1 to 10 ہم دیکھتے ہیں اس کا ڈیٹیل۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، چھوٹے شارٹ ہے، اس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے۔ تو نازعات غرقہ کیا ہے، ڈوب کے جو ان کا کھینچ کے نکالنے والا ہے، کیا ہے غرقہ، ان کی روح نکالنے والے، بہت سارے دوسرے میننگ بھی اس کو دیا، لیکن جامع میننگ یہی ہے کہ روح کا نکالنا۔ والناشطات نشطا، جو آسانی سے نکالنے والے، والسابحات سبحا، جو سوئم کر کے نکالنے والے ہیں، مطلب ہماری جو روح نکالتے نا ایسا اندر جا کے ڈیپتھ میں، اور پورا ڈیلیگیشن آتا اینجلز کا۔ دو طرح کے اینجلز رہیں گے، ایک کیا کہ جو خوبصورت حال میں آئیں گے، خوشبو لگا کے اچھے سے آپ کو لے کے جائیں گے شراؤڈ کر کے، اور دوسرے کالے بھیانک بدبودار آئیں گے جو سجین میں جائیں گے جو لوگ، تو ان کو مار مار کے پیٹ پیٹ کے نکالیں گے، اور ان کی روح بہت سخت، بہت تکلیف سے نکلیں گی، اور جس کی روح آسانی سے نکلیں گی وہ کیا ہے، ایلیین والے ہیں، سجین والے کیا ہے، سختی سے۔ اب پھر فالمدبرات امرا، تو یہاں پر مفسر کیا بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی تدبیر کرتے، کوئی بھی امر کرتے، کوئی بھی چیز آرڈر کرتے، ان لوگ وہ فوراً سے وہ چیز اکمپلش کرتے، فوراً سے جیسے اللہ تعالیٰ کوئی بات بتائے وہ کرتے۔ پھر ڈے آف ججمنٹ کی بات بتا رہے ہیں کہ جو آخرت کی بات ہے کس طرح ہوگا، یوم ترجف الراجفہ تتبعہ الرادفہ، تو کیا ہے یہاں پر دو بلاسٹ ہوں گے، فرسٹ اینڈ سیکنڈ، مجاہد اور قتادہ اور دوسرے بھی مفسر بتاتے کہ اس میں ریفرنس ٹو دا فرسٹ کیا ہے، یوم ترجف الراجفہ، تو فرسٹ جو راجفہ ہے جو ارتھ کویک ہوگا، پھر یوم ترجف الارض والجبال، یہ سورہ نمبر 73 اور آیت نمبر 14 میں اسی طرح موضوع آتا ہے، جس میں بتاتے کہ آخرت کے دن میں کیا ہوگا، ماؤنٹینز بھی، ترجف الارض والجبال،
تو اس دن شیک ہوگا، زمین بھی شیک ہوگی، اور جبال، جبل کی جمع ہے نا، تو ماؤنٹینز بھی شیک ہوں گے، پہاڑ جو ہے. اور جو سیکنڈ ہے الرادفہ، وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ بتاتے وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُّكَّتِ دَكًّا وَاحِدًا. یہ سورہ نمبر 69 اور آیت نمبر 14 میں اس دن کیا ہوا، حُمِّلَتِ الْأَرْضُ، ارتھ ہے مطلب زمین ہے، اور والجبال ہے جو ماؤنٹینز ہے، پہاڑ ہے، کیا ہوگا شل بی ریمووڈ، وہ کیا ہوگا اس کی جگہ سے ہٹا دیں گے. کین یو امیجن، اتنے ہیوج بڑے بڑے پہاڑ ہے، کہیں آپ جا کے دیکھو اسپیشلی ڈیزرٹ ایریا میں کتنے بڑے بڑے ہیوج پہاڑ رہتے، تو وہ جگہ سے ہٹائیں گے اور بولیں والجبال فدکت دکا. اور ودکت دکا کیا ہے، جیسا کرش کر کے نا پیسز کر دینا. کبھی کوئی چیز کرش ڈاؤن کر کے پیسز ہو گئے تو ویسا کرش ڈاؤن کرنا ہے پیسز میں. کبھی آپ گرائنڈر میں کوئی چیز پیسے تو کیسا ہو جاتا کرش ڈاؤن، ویسا. اور ایک سنگل کرشنگ میں ہو جائے گا، ایک ہی کرش میں. آپ گرائنڈر میں بھی ہم کیا کرتے بار بار چلاتے چلاتے اور اس کو کرش کرتے، نہیں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے ایک ہی اس میں پورا کرش ڈاؤن کر دیں گے. سورہ نمبر 69 آیت نمبر 14. تو یہاں پر ہم جب دیکھتے کہ کس طرح وہ کرش ڈاؤن ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد قلوب یومئذ واجفہ، تو اس دن کیا ہوگا، دل جو ہے نا ہارٹس، تو اس دن کانپیں گے دل. اچھا کیوں کانپ رہے ہیں دل؟ ڈر کی وجہ سے. تو اس دن بہت ڈریں گے. مجاہد اور قتادہ بھی یہی بتاتے. یہ کون ہے؟ مفسر ہے یہ لوگ. ابصارها خاشعہ، اور ان لوگ کا کیا ہوگا، ایک ہیوملیشن رہے گا ان کے اندر، اور ان کے آنکھاں جھک جائیں گے، اور ان کے آنکھ ایسے نیچے ہوں گے اور ڈسگریس ہو جائیں گے، اور وہ ٹیرر وٹنس کریں گے. اور پھر آگے کی ہم آیتیں دیکھتے ہیں. یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ. تو اب کیا بول رہے ہیں کہ کیا ہم پھر اب یہ جو حافرہ مطلب جو آئیڈلٹرز تھے نا قریش کے، ان لوگ ریجیکٹ کرتے تھے آخرت کو، ان لوگ نہیں مانتے تھے آخرت آئیں گی. تو بول رہے ہیں کیا اچھا الحافرہ، کیا ہم لوگ خبر میں چلے جائیں گے اور پورے ہم لوگ بونس ہمارے ہم لوگ کرش ڈاؤن ہو جائیں گے، کیا پھر سے ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا یہ تو امپاسبل ہے. کیسا ہمارے باڈی اسمبل ہوں گے، کیونکہ ایک بار ہم ڈس انٹیگریٹ ہو گئے، ہمارے بونس پورے ڈیکے ہو گئے، تو یہ کیسا ہو سکتا؟ بیکاز دے ور ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ یہ کیسا ہو سکتا. یہاں سے اب موضوع جو ہے نا آخرت کے بارے میں، جیسے سٹارٹنگ میں بھی کیا ہے آخرت کی بات ہو رہی، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، بیک اینڈ فورتھ یہ جو مشرکین مکہ ہے، قریش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو ڈینائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم آخرت میں یقین نہیں کرتے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں دیکھو آخرت آنے والی ہے، اس میں یقین رکھو، لیکن ان لوگ یقین نہیں رکھ رہے ہیں آخرت میں. تو یہاں پر وہی بات بیان کی جا رہی کہ نہیں آخرت آنے والی ہے. تو ہم پہلے اس کا ڈیٹیل دیکھیں گے، ورڈ میننگ تھوڑا دیکھ کے پھر انشاءاللہ پورا ڈیٹیل اس کا ہم دیکھیں گے. اذا کیا جب، کیا ہے کیا کے لیے. تھوڑے تھوڑے ورڈز آپ کوشش کریے کہ عربک کے یاد کرنے کے لیے. اچھا یاد کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، ایک ورڈ کو آپ وہی ورڈ ٹو ورڈ میننگ دیکھ کے بار بار میمورائز کریں گے آپ. اور قرآن www.com پہ بھی جا سکتے، اس میں انگلش میں لفظی ترجمہ ہے اور اردو میں بھی، اور alhuda.pk.com پہ بھی اردو اور انگلش کے پارے ہے، جز ہے، آپ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے، اور ہندی میں بھی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایشین کنٹریز میں وہ ان کو اردو پڑھنے نہیں آتا، ایون تو اردو بات کرتے ہیں، لیکن آپ اس میں سے وہ ریڈ کر کے انڈرسٹینڈ کر سکتے، جو بھی لینگویج ہے، لیکن ہم کو قرآن اچھے سے سمجھنا ہے. اذا کیا جب، کننا ہوں گے ہم، اچھا ہوں گے ہم، کننا نون کے ساتھ الف جو ہے اور تشدید ہے، نا کے وجہ سے ہم. ٹھیک ہے، ایک ہم ورڈ یاد کر لے سکتے، کیا ہے کیا کے لیے ہے، نا کیا ہے ہم کے لیے. ایزامن ہڈی، ایزامن ہڈی، نخرہ جو بوسیدہ مطلب پورے ڈیکے ہو جائیں گے. تو آیت نمبر 11 میں بول رہی کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر زندہ کیے جائیں گے.
کیونکہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہو رہی. کس کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے بات؟ کس کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ مشرکین مکہ ان لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آخرت ایسا کیسا ہو سکتی. مطلب یہ بات پہ لوگ یقین کرنے تیار نہیں ہے کہ اچھا ہمارے بونس جب ڈیکے ہو جا رہے ہیں، نخرہ ہو جا رہے ہیں، تو ہم کیسا واپس ہو جائیں گے، پھر کیسا واپس آئیں گے. قالو انہوں نے کہا تل کا یہ اذن تب کرتن واپسی ہے خاسرہ خسارے کی. تو اب آیت نمبر 12 میں دیکھیں سورۃ النازیات کر رہے ہیں ہم. وہ کہنے لگے یہ تو بڑا نقصان دینے والا لوٹنا ہے. وائی دے آر سیئنگ نقصان دینے والا لوٹنا ہے؟ کیونکہ وہ آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، ان کو یقین نہیں ہے آخرت آنے والی ہے. تو دیٹس واٹ، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ تو اب ہمارے لیے نقصان دہ ہے. خاسرہ جو ہم خسارہ کہتے ہیں نا وہی. اور کرتین کیا ہے؟ دوبارہ واپسی کے لیے ہے کرتین. فَإِنَّمَا تو بے شک ہیا وہ زجرتن ڈانٹ ہوگی. زجرہ کیا ہے؟ ایک غصے کی زور سے جو ڈانٹ ہوتی ہے نا، واحدہ ایک ہی. آیت نمبر 13 دیکھیے، زجرہ زائی جیم را سے ہے، ڈانٹ ہوگی. واحدہ ایک ہی، واحد ہم کہتے ہیں نا ایک، تو وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہی ہوگی، مطلب ایک ہی ڈانٹ. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، فَإِذَا تو اچانک، یہاں پر کیا ہوگا؟ ایک دم سے، وہ وہ بالساحرہ تو میدان میں ہوں گے وہ. تو آیت نمبر 14 میں پھر وہ سب کے سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے. ہم سب جانتے ہیں نا میدان حشر میں جمع ہونا ہے. جو عرفات کا میدان ہے وہی میدان حشر ہوگا آخرت میں. ہم جو حج پہ گئے دیکھے ہوں گے آپ کہ کس طرح عرفات کا میدان ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کس طرح بڑا بنا دیں گے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب جتنی بھی ہماری جنریشن آنے والی ہے ٹل دا ڈے آف قیامہ، سب لوگ وہاں پر جمع ہوں گے. ناٹ اونلی وہاں پر اسمبل ہوں گے، آلسو یہ ریممبر کریے کہ چرند پرند اینیملز بھی ہوں گے سب، اور جن بھی ہوں گے. حل اتا کا حدیث موسیٰ. اب یہاں سے آیت نمبر 15 سے موضوع چینج ہوا. فرماتے ہیں حل کیا. دیکھیے یہ ورڈ بھی آپ آسانی سے یاد کر سکتے. آ بھی کیا کے لیے ہے، حل بھی کیا کے لیے ہے. اتا کا آیا آپ کے پاس، حدیث و خبر. حدیث بات کے لیے بھی آتا، خبر کے لیے بھی آتا. جیسے حدیثیں بولتے ہیں نا، کس کی بات رہتی؟ حدیث سنت جو ہم بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. یہاں پر حدیث کیا ہے؟ خبر کے لیے ہے. موسیٰ موسیٰ کی. یہاں پر فرماتے آیت نمبر 15 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا ہے؟ یہ بات ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائی جاتی ہے، اور اینجل جبرائیل وحی لے کے آتے تھے. تو اللہ سبحانہ اللہ بول رہے ہیں حل اتا کا حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس حدیث موسیٰ، موسیٰ کی بات، موسیٰ کا جو ایک انسیڈنٹ تھا تم کو معلوم ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سیئنگ دیٹ. تو اب آیت نمبر 16 میں دیکھیے، جب ان کے رب نے ان کو پاک میدان طوا میں پکارا اور کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی اور سرکش ہو رہا ہے. آیت نمبر 16 اور 17 میں دیکھیے، اس جب نادا ہو، پکارا اسے. نادا کیا ہے؟ نیدا. اس میں جب ہم جیسا زکریا علیہ السلام کے بھی جو نیدا خفیہ، وہ زکریا علیہ السلام بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو چپکے چپکے پکارتے. یہاں کیا ہے؟ نادا ہو کیا ہے؟ پکارنا. پکارا اسے رب ہو، اس کے رب نے. کون؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا. بالوادی المقدس، مقدس وادی میں. کیا ہے یہ مقدس وادی؟ کہاں پر تھی ہے؟ طوا میں. طوا میں. اذهب جاؤ، الی فرعون، طرف فرعون کے. انہو بے شک وہ طغا، وہ سرکش ہو گیا. جو ہم طغیان بھی بولتے نا، تو غین یا. طغا بھی کیا ہوتا ہے؟ جو انسان حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے نا، اس کو طغا بولتے. اور وہی روٹ ورڈ ہے. ایک لنگوسٹک میننگ رہے گا، ایک لٹرل میننگ رہے
گا. تو یہاں پر بول رہے ہیں کہ دیکھو فرعون کے پاس جاؤ، ایک اسائن کرے پروجیکٹ. کس کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب تمہارے لیے یہ ہے تمہارا مشن کہ جا کے تم میسیج کنوے کرنا ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا میسیج دیے کہ جا کے فرعون کو میرا میسیج دو. انہیں بہت دغا ہو گیا، بہت سرکشی کر رہا. اور کیا سرکشی کر رہا تھا فرعون؟ کہ چھوٹے چھوٹے بیبیز کو مار دیتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھنا اور اپنے آپ کو گاڈ سمجھنا، اور ایسے ایسے پنشمنٹ دیتا تھا. ہسٹری میں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لو نا، ہی واز دا ورسٹ پرسن. اور اسی کو بہت سارے لوگ لیٹر آن فالو کرے، اور ابھی بھی جو لوگ سرکش ہیں نا اسٹل فرعون کو فالو کرتے. فقل پس کہو، حل کیا لگا تجھے، یہاں پر بتا رہے لگا تجھے، الا ان طرف اس کے تزکا تو پاک ہو جائے. آیت نمبر ہم آگے دیکھتے ہیں. پہلے تو بات کیا بول رہے ہیں کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی اور سرکش ہو رہا ہے. آیت نمبر 18 میں پھر کہو کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے. آیت نمبر 19 اور 20 میں اور میں تجھے تیرے پروردگار کا راستہ بتا دوں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو. آیت نمبر 20 میں پھر موسیٰ نے اس کو اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی. تو ایک دائی کا جو پیغام ہے کس طرح وہ پہنچائے یہاں پر بتایا جا رہا ہے. تو کیا کرے، فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے اور بول رہے کہ یہ چیز کر لو تم پاک ہو جائیں گے. کیا ہے وہ؟ اسلامک مونوتھیزم. اس زمانے میں بھی تورات، انجیل، زبور جب نازل ہوئی، جب بھی توحیدی تھی، کبھی شرک نہیں آیا. ہمارے اسلام جیسا اسلام میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے بھی جو شریعتیں بھیجے اس میں کبھی شرک نہیں تھا. وَأَحْدِيَكَ، اور میں رہنمائی کروں تیری. احدیہ کا ہدایہ سے ہے نا، تو کا کیا ہے؟ تمہاری. تو یہ چھوٹے چھوٹے پروناؤنس بھی کوشش کریے. واہ کیا ہے؟ کنیکٹنگ ہے، ایک بات کی تسلسل چل رہی. اور بول رہے کہ اور میں رہنمائی کروں تیری. کس کو کہہ رہے ہیں؟ فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں رہنمائی کر دوں الی ربی کا، طرف تیرے رب کی، رب کے طرف. فتخشا، پھر تو ڈرے. تو بول رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. فتخشا، پھر تو ڈرے. اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. فرعہ، پس اس نے دکھایا اسے، آیات، نشانی، الکبریٰ، بہت بڑے. موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دیے تھے نا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ معجزے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کی اذن سے، اللہ کے پرمیشن سے کچھ نشانیاں بتائے. وہ چیز یہاں پر مینشن ہو رہی ہے. تو ہم ذرا آیت نمبر 11 سے تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس میں بیان. اس میں جیسا کہ مختصر ہی تفسیر ہے، یقولون آئنا لمردودون فی الحافرہ. تو یہ حافرہ کیا ہے؟ پورا باڈی جیسا ڈس انٹیگریٹ ہو جانا، چورا چورا، مٹی مٹی ہو جانا خبر میں، پھر سے ہم اٹھائے جائیں گے. یہ بات پر یقین نہیں ہوتا ان لوگوں کو. بولتے اذا کنا عظاما نخرہ، کیا ہم نخیرہ. جب نخیرہ کیا ہے؟ ابن عباس اور مجاہد فرماتے کہ کمپلیٹ باڈی ڈیکے ہو جانا، اور ایسی ڈیکے ہو جانا کہ آپ پوچھتے کیا پھر سے ہم ایک نئے اس میں اٹھائے جائیں گے. سورہ نمبر 79 آیت نمبر 12 میں آتا تِلْکَ اِذًا کَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کہ پوچھتے کیا ہم پھر سے ہم واپس آئیں گے کیا. دوسرے صورت میں بھی یہ بات ہوتی، اور ان کو یقین نہیں ہوتا کہ ایک بار مر کے بعد سے اللہ تعالیٰ باڈیز اور بونز کو کیسا اسمبل کر کے ہم دنیا میں پھر سے کیسا واپس آئیں گے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک سنگل زجرہ ہوگی. اور اشعری اس میں بتاتے ہیں کہ اپرچونٹی ایسی ہوگی کہ دیکھتے ہی رہیں گے لوگ، کھڑے ہوئے ہوں گے اور دیکھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کمانڈ کریں گے اسرافیل علیہ السلام کو کہ اسرافیل علیہ السلام سر منہ میں لیے ہوئے ہے، بولیں گے کہ ہاں اب تم بلو کرو. تو جیسے ہی وہ بلو کریں گے ٹرمپیٹ، تو ڈے آف ججمنٹ فارم ہو جائے گا. اور جو دا فرسٹ پیپل اور لاسٹ پیپل سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اسٹینڈنگ بیفور اللہ کریں گے اور دیکھتے رہیں گے.
یوم یدعوکم، ہم سورہ نمبر 17 آیت نمبر 52 میں دیکھتے یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. اس دن پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور اللہ تعالیٰ آنسر کریں گے، اور اللہ کی ساری حمد و ثنا ہے اور اللہ کے لیے ہی ہم کو اوبیڈینٹ رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بولتے تم کتنے دن رہے، لبثتم الا قلیلا، تو ہم سمجھیں گے کہ ہم بہت چھوٹا عرصہ رہے. تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ بالکل کم عرصہ ہے ایز کمپیئر ٹو آخرہ. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، سورہ نمبر 54 آیت نمبر 50 میں آتا اللہ تعالیٰ جب کمانڈ کریں گے تو ایسا بالکل ایسا ٹوئنکلنگ آف آئی میں ود ان آنکھ جھپکنے کے اس میں سارے کام مکمل ہو جائیں گے. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او ہوا اقرب. تو یہ جو آخرت کا معاملہ ہے، آنکھ ایسا ٹوئنکل کرے تاکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ فلفل کرنے والے ہے. سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77 میں فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور یہ ساحرہ ابن عباس اور دوسرے مفسر بیان کرتے ہیں کہ کیا ہے ساحرہ، مطلب یہ جو زمین کا جو فیس ہے اور لویسٹ پارٹ ہے اور ہائیسٹ پارٹ ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ اس دن سامنے رکھ دیں گے ہر چیز. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، اور اس دن کیا ہوگا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا اللہ الواحد القہار. اس دن ڈے آف ججمنٹ میں کیا ہوگا، جو زمین ہے وہ الگ ہی چینج ہو جائیں گی اور جو آسمان ہے وہ اللہ کے سامنے اپیئر ہوگا. اور یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، واحد ہے اور قہار ہے. اور یہ سورہ نمبر 14 آیت نمبر 48 میں ہے. پھر وہ یسألونک عن الجبال، اور وہ یہ چیز موضوع آتا ہے سورہ نمبر 20 آیت نمبر 105 اور 107 میں. وہ سوال کر رہے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُوهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذْرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. تو وہ کس بارے میں پوچھ رہے ہیں، ماؤنٹینز کے بارے میں، پہاڑ کے بارے میں. اور ایک ہی بلاسٹ ہوگا اور کیا ہوگا، وہ سکیٹرڈ ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہو جائیں گے، ڈسٹ بن جائے گا. جب یہ پہاڑیں ایسا جب بلاسٹ ہوں گے تو پورے پھٹ کے کیا ہوں گے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیں گے، اسموتھ بنا دیں گے اور کچھ بھی کروکٹ نہیں رہے گا، کچھ بھی کرو نہیں رہے گا. آپ سمجھ رہے ہیں، پورا اسموتھ، کچھ بھی نہیں. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 47 میں بتاتے جو آخرت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ماؤنٹینز کو ایسا نہ جیسا چل رہے ہیں نا، نُسَيِّرُ جیسا چلیں گے ان لوگ، اور ارتھ جو ہے پورا لیول ڈاؤن ہو جائے گا، بارزہ پورا لیول ڈاؤن. اور ارتھ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سامنے بتائیں گے اور ماؤنٹینز بھی رہیں گے اور پورا کو کرش ڈاؤن کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اور پھر اس دن نہ کوئی گناہ، نہ کوئی بلڈ شیڈ ہوگا، نہ کوئی خون بہانا، کچھ بھی نہیں. هل اتاک حدیث الموسیٰ اذ نادہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ. آیت نمبر 15 سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے کہ تمہارے لیے ایک مشن ہے اور جا کے فرعون کو یہ پیغام پہنچاؤ. تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قصہ شروع ہوتا اور یہ انفارم کر رہے ہیں وحی کے ذریعے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بتاؤ کہ جب موسیٰ کو بھیجایا گیا فرعون کے پاس اور ان کو بہت سارے میریکلز دیے گئے تھے، معجزے دیے گئے تھے، اور پھر بھی کیا ہے، فرعون کیا تھا، طغا تھا، سرکش تھا، اور انہیں وہ باتوں پہ نہیں یقین کرتا تھا، ٹرانسگریشن کر رہا تھا اور اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا، انہیں بہت زیادہ میں مائٹی ہوں، پاورفل ہوں، اور اس لیے لوگوں کو بہت ہی تکلیف دے پنشمنٹ دیتا تھا، بہت ہی تکلیف دے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں
کہ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، تو اس میں کیا ہے، عبرہ ہے ہمارے لیے، ایک لیسن ہے لرن کرنے کے لیے. اور یہ بات کیوں بتا رہی ہیں؟ تاکہ مشرکین مکہ اس میں سے سبق لے، اور اس کے بعد امت محمدیہ ہم سب جو صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. حل اتاک حدیث موسیٰ، مطلب تم بتاؤ، نریٹ کرو موسیٰ علیہ السلام کی قصہ. اور اذ نادى ربہ، اور جب اس نے اپنے رب کو پکارا، ہی کال یو اسپیکنگ، بالوادی المقدس، تو اللہ تعالیٰ اب وادی مقدس میں اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے. بات کرے مطلب سورہ طٰہٰ میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس کا موضوع آیا ہے، جس میں اذهب الى فرعون انه طغى، تو بتا رہے ہیں کہ فرعون بہت طغا ہو گیا، بہت ہاٹی ہو گیا، بہت سرکش ہو گیا، اس کے پاس جاؤ اور اللہ کا پیغام لے کے جاؤ. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ تَزَكَّىٰ، اور اس کو اپنے آپ کو تزکیہ کرو، بولو یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، تم جا کے بولو، مطلب تزکیہ کرو مطلب اپنے آپ کو سبمٹ کرو اسلام کے طرف، اوبیڈینٹ بن جاؤ. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور موسیٰ علیہ السلام کیا بولتے ہیں، میں تم کو گائیڈ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی تم عبادت کرو. فَتَخْشَىٰ مطلب کیا ہے کہ تمہارا دل اوبیڈینٹ بن جائے، ہمبل بن جائے، اور تم سبمسو ہو جاؤ. کس کو بول رہے ہیں؟ فرعون کو بول رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے غلط رویے سے باز نہیں آئے. فَرَآهُ آیَةً الْکُبْریٰ، اور پھر کیا کرے، بڑے سائنس بتائے موسیٰ علیہ السلام، جیسا اللہ کے اذن سے آپ کو بہت سارے معجزے دیے گئے تھے، اسٹرانگ ایویڈنس تھے، کلیئر پروف تھے، اور ان کی سچائی کا پورا مطلب کلیئرلی بتایا گیا. پھر بھی فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن کیا کرے، کذبہ جھٹلا دیے اور ڈس اوبے کرے. اور فرعون کیا کرا، ریجیکٹ کر دیا ٹروتھ کو اور اپوز کرا. اور موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ ان کو بتائے تھے، جو معجزے بتائے، وہ سب اللہ کے اذن سے ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ ان لوگ ڈس بلیو کر دیے، اور موسیٰ علیہ السلام انٹرنلی ایکسٹرنلی افیکٹ ہوئے، اور ان کی جو بھی نالج تھی وہ ٹروتھ تھی، صحیح بات تھی، ایک بلیورس کو جیسا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو بتائے تھے وہ صحیح پیغام پہنچائے. ثم ادبر یسعی، تو پھر وہ ٹرن بیک ہو گئے. اور آپ کی رسپانسبلٹی کیا تھی، ایک بات پہنچا دینا، لیکن ان لوگ کیا کرے، اس سے منہ موڑ لیے اور بولے کہ اب گروپ آف میجیشین جمع ہوں گے اور کنفرنٹ کریں گے موسیٰ علیہ السلام کو. اب پھر کیا حشر نادا، تو اب یہ سب گیدر ہوں گے. اور فقال انا ربکم الاعلی، جیسے میں نے بتایا یہ فرعون اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا کہ میں ہوں ربکم الاعلی، اور فرعون سمجھتا ما عملت لکم من الہ غیری، وہ سمجھتا کہ میں کسی اور گاڈ کو نہیں جانتا ہوں، جو بھی ہوں میں گاڈ ہوں. کتنے ہی سال سے 40 ایئرز ہو گئے، میں ہی گاڈ ہوں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، ایک ایگزامپلری پنشمنٹ دیے اس کو، بہت زیادہ سیویئر، اور اس کے لیے دنیا میں بھی پنشمنٹ دیے اور آخرت میں بھی اس کو پنشمنٹ دیے. کس کو؟ فرعون کو. اور جو ایسے خیالات رکھتے نا فرعون کے جیسے، ان کو بھی ملے گا پنشمنٹ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ، تو کیا ہوا ڈے آف ریزریکشن میں، یہ جو کرس ہے اس کے اوپر، اور another curse ہے، ایک چیز کے بعد another چیز اس کے اوپر کنٹینیو. سورہ نمبر 11 آیت نمبر 99 میں. پھر اسی طرح ہم موضوع دیکھتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. تو سورہ نمبر 28 آیت نمبر 41 میں، اور یہ جو کیا ہے، لیڈرز ہے جو فائر کی طرف بلائیں گا، کون ہے یہ؟ فرعون کی بات ہوئی. اور اس دن جو ڈے آف ججمنٹ ہے آخرت میں، کوئی بھی ان کو ہیلپ نہیں کریں گے. تو یہ جو بھی ائمہ ہے نا غلط چیزوں کو کی طرف، آگ کی طرف بلا رہے ہیں، تو یوم القیامہ لا ینصرون، ان کو کوئی بھی ہیلپ نہیں کریں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہیلپ نہیں کریں گے، اس سے بڑی عبرت والی بات کیا ہونا. ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، اور اس میں کیا ہے، ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے لوگوں کے لیے، سیکھنے کے لیے بتا رہے ہیں، تم سب کے لیے عبرت ہے اور نصیحت ہے سیکھنے والوں کے لیے. تو اب ہم آگے ہم دیکھتے ہیں
کہ اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل کیا بتانے آیت نمبر 27 میں، کہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ کیا تم کو بنانا مشکل تھا یا زمین آسمان کو بنانا مشکل تھا؟ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے چیزیں ریز کرے، پرفیکٹلی بنائے، پھر رات کو کور کرے، پھر دن کیا کی برائٹ بنائے، پھر اللہ تعالیٰ پورے ارتھ کو اسپریڈ آؤٹ کر دیے، اور پھر اس میں سے پانی نکالے، اس میں سے ویجیٹیشن نکالے، پھر ماؤنٹینز کیا ہے جہاں کے وہاں فرملی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق نکالے جو تمہارے لیے بینیفیشل ہے، اور تمہارے لیے کیٹل نکالے جو جس سے تم مویشی جانور جس سے تم کھاتے پیتے، اس پہ چلتے اور اس پہ مزے کرتے، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ تو دیے۔ تو اب یہاں پر فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلا دیا وَعَصَىٰ، اور اس نے نافرمانی کی۔ کس کے بارے میں بات ہوئی؟ آیت نمبر 21 سے 30 تک ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ جھٹلا دیا، کون جھٹلا دیا؟ فرعون نے جھٹلایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نشانیاں اپنے بتائے، ثم ادبر یسعیٰ، آیت نمبر 22 میں دیکھیے، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگے۔ تو سما پھر ادبرا پلٹا، یسعیٰ کوشش کرتے ہوئے، فحشر فنادا، پھر اس نے اکھڑ کی، فنادا پھر اس نے پکارا۔ تو آیت نمبر 23 میں، اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔ اب فرعون کیا کرا؟ بولا کہ ایک پرٹیکولر ڈے ہے جس دن سب لوگ آئیں گے اور میجیشین آئیں گے اور اپنا کرتب بتائیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ تو وہی بات ہوئی، فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی، پھر اس نے کہا انا میں ربکم رب ہوں تمہارا، الاعلی سب سے بلند۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے آیت نمبر 24 میں؟ یہ فرعون کہہ رہا، کیونکہ اس کو غلط فہمی تھی کہ انہیں رب ہے سب کا۔ تو آیت نمبر 24 میں، اور کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو گاڈ سمجھ کے سب کے اوپر کیا کرتا تھا؟ ظلم کرتا تھا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، فَأَخَذَهُ تو پکڑنا، اخذا سے ہے پکڑ لیا اس نے، اللہ کو اللہ نے، نکالن عذاب میں، آخرت والأولیٰ اور دنیا میں۔ تو یہاں پر آیت نمبر 25 میں آپ دیکھیے، تو پھر اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ کس کی بات ہو رہی؟ یہاں پر فرعون کی بات ہو رہی۔ تو یہاں پر دیکھیے ایویڈنس ہے، اور بہت ساری دوسری آیتوں میں بھی ہے جس میں بتائیں کہ فرعون کو اس دنیا میں بھی پنشمنٹ ملی اور آخرت میں۔ دیکھیے فرعون کو کیا پنشمنٹ ملی؟ وہ غرق ہو گیا پانی میں، جبکہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو ریسکیو کرے، لیکن اس کو سب کے سامنے ایویڈنٹ کر دیے کہ انہیں ڈوب گیا، اور آج تک اس کی ڈیڈ باڈی پریزرو کر کے رکھے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا اذن ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے تھے جو اپنے آپ کو گاڈ سمجھتے، جو سرکشی کرتے، ان کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا۔ اگر آج بھی کوئی لوگ اپنے آپ کو فرعون سمجھیں، چاہے ان کا کوئی بھی نام ہو، تو وہ ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، آخرت میں بھی ان کو ملے گا بدلہ، عذاب ملے گا۔ نکالن کیا ہے؟ ایگزمپلری پنشمنٹ ہے، نکال عذاب میں رہیں گے، بہت تکلیف دہ ان کو پنشمنٹ ملیں گی آخرت میں بھی، اور اولا کیا ہے؟ اس دنیا میں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اِنَّ کیا ہے؟ بے شک، فی اس میں، ذَلِكَ یہ، لَعِبْرَةً یقیناً عبرت ہے، لام پہ جو فتحہ ہے نا اس کے لیے یقیناً آتا، شورلی جیسا بولتے ہیں نا ویسا۔ لَعِبْرَةً عبرت کیا ہے؟ جو ہم اردو میں عبرت بولتے ہیں نا وہی عبرتاً ہے، اور عبرتاً کیا ہے؟ نکیرہ ہے، ہر طرح کی عبرت ہوں گی۔ لیمن، اب لیمائی کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تجدید ہے، لیمائی اس کے لیے جو یخشا ڈرتا ہے، خشیہ سے ڈرنے کے لیے آتا۔ تو آیت نمبر 26 میں کیا ہے؟ بلا شبہ اس میں بڑی عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں نا ان کے لیے عبرت ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے نا ان کے لیے کوئی عبرت نہیں ہے، کیونکہ ان کو کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے ہیں ان کے لیے عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم اشد زیادہ سخت ہو، خلقاً تخلیق میں، یا السماء آسمان، بناہا اسے بنانے اس میں۔ 27 آیت میں، کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اس نے
اس کو بنایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ از آسکنگ بول رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا بنانا مشکل تھا یا اتنے بڑے بڑے جو ہیوج آسمان ہے اوپر اس کو بنانا مشکل تھا. تو ہم سب یہ سوچنا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انسان کو بنانا مشکل ہے یا آسمان کو. کیا چیز مشکل ہے؟ تھنک اباؤٹ اٹ. دیکھیے انسان تو چھوٹا ہے نا. آسمان تو دیکھیے کتنا ہیوج ہے، کلرفل ہے، بارش آ رہی، سبزہ آ رہا. آگے اللہ تعالیٰ پورے نشانیاں بھی بتائیں گے. کیوں اللہ تعالیٰ کائنات میں نشانیاں بتا رہے؟ تاکہ ہم پونڈر کریں، ہم تھنک کریں، اس سے ہم عبرت حاصل کریں. پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رفع، اس نے بلند کیا. رفع کیا؟ رفع عین سے ہے، اس نے بلند کیا. سم کہا، اس کی چھت کو. سم کا کیا ہے؟ ہم چھت کے لیے آتا ہے اس کو. سم کہا، کس کی چھت کو بلند کیا؟ فسواہا، پھر اس نے درست کیا، کر دیا اس کو. یہ آسمان کی بات ہو رہی. اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں آیت نمبر 28 میں دیکھیے، اس نے اس کی چھت کو اونچی کیا، پھر اسے برابر کر دیا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس نے رات تاریکی بنائی اور دن کو دھوپ نکالی. تو رات کیا ہے؟ وَأَغْطَشَ، اغتشا، اور اس نے تاریکی مطلب جو اندھیرا ہے نا، غشی جو رات میں اندھیرا رہتا، لیلہا، لیلن جو بولتے ہیں نا، لیلہا. ہا کیا ہے؟ رات کو ہم ہا کیوں آیا ادھر؟ تو گرامیٹیکلی کچھ چیز مؤنث رہتے، کچھ مذکر. تو رات کیا ہے؟ مؤنث ہے، فیمنائن ہے. لیلہا، اس کی رات ہو. وَأَخْرَجَ، خرجہ سے، خارام جیم سے ہے، اور اس نے نکالا. دُحَاہا، اس کی دھوپ کو. دُحا کیا ہے؟ دن کی بات ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رات کو اندھیرا بنا دیے اور دن کو کیا کرے؟ اجالا. تو کس چیز کی بات ہو رہی؟ رات میں چاند نکلتا اور کیا ہوتا؟ رات ہو جاتی. اور دن میں جب سورج نکلتا، دُحَاہا، روشن ہو جاتی. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور ارض کیا ہے؟ جو اردو میں اور انگلش میں ارتھ بولتے ہیں نا، وہی ہے. اور زمین کو بعد ذالک، اس کے دحاہا، اس نے پھیلا دیا. دحاہا کیا ہے؟ پوری زمین کو پھیلا دینا. تو آیت نمبر 29 اور 30 میں دیکھیے. 29، اور اس نے رات تاریکی بنائی اور دن کو دھوپ نکالی. آیت نمبر 30 میں، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا. اور پھر آیت نمبر 31 سے ہم 40 تک دیکھتے ہیں. اخرجا، اس نے نکالا، منہا، اس سے، ماءہا، پانی اس کا، ومرعاہا، اور چارہ اس کا. اخرجا اگین اٹس فرام خرجا. تو منہا، اس سے نکالا، ماءہا، پانی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ کیسا بارش برسا رہے اور کیسا ایون مینہا، اخرجا مینہا، اس سے پانی نکالے، ومرعاہا، اور چارہ اس کا. تو آیت نمبر 31 میں پھر اگین اور نشانیاں بیان کر رہے ہیں. اس نے اس میں سے پانی نکالا اور چارہ اگایا. کیسا زمین اور کس طرح چارہ اگتا اور کیسا زمین کیا ہو جاتی؟ فرٹائل لینڈ ہو جاتی. فرٹائل لینڈ ہو کے اس میں کیا ہے؟ سبزہ اگتا، فروٹس اگتے، وہ ساری چیزیں آگے آئیں گے. والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو، ارساہا، اس نے گاڑ دیا انہیں. آپ کبھی دیکھیے ارساہا کیا ہے؟ اور پہاڑوں کو بوجھ زمین میں رکھا. جیسے پہاڑ کیسے معلوم؟ جیسے آپ کیلا یا پیگ مارتے تو کیسا اندر چلے جاتا اور فرملی جم جاتا. تو پہاڑ بھی کیا ہے؟ یہ کیلوں کے جیسا اندر جم گئے اور یہ فرم ہے ایک دم، اس کو نکال نہیں سکتے. کبھی پہاڑوں کو جب توڑتے نا بہت مشکلوں سے ٹوٹتے ہیں. تو بتا رہے ہیں ارساہا، اس نے گاڑ دیا اس کو، فرملی اندر گڑے ہوئے ہے یہ. متاعا لکم ولانعامکم، فائدہ ہے اس کا، سامان کا. متان کیا ہے؟ متان جو ٹیمپرری بینیفٹ بولتے ہیں نا، وہ. لکم، تمہارے لیے، ولانعامکم، تمہارے مویشیوں کے لیے. انعام نعام کی جمع ہے، جو سورہ انعام مویشی جانور کے لیے آتا ہے، کیٹل، لائف سٹاک کے لیے آتا ہے 33 آیت میں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ تمہارا اور تمہارے
چوپایوں کے فائدے کے لیے. دیکھیے ہم بھی پانی پہ ہی ہمارا گزارا، ہر چیز، اگر پانی نہ ہونا ہم کوئی چیز کھانے کے لیے بنا سکتے. ایون ہم پانی بہت پیتے، جب ہم روزہ بھی رکھتے کھانے کی ہم کو اتنا فیل نہیں ہوتا جتنا پانی کی پیاس لگتی. تو بول رہے ہیں کہ ایوری تھنگ نا واٹر پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور ایون انام مطلب یہ جو کیٹل ہے، جو مویشی جانور بھی ہے، متاع لکم بل انعامکم. فَإِذَا جَاءَتْ طَامَّةُ الْكُبْرىٰ، فَإِذَا پھر جب جاءتی آ جائے گا، طامتی آفت. کبرا کیا ہے؟ کاف بارا سے نام بھی رکھتے نا، بہت بڑی. تو اس دن آ جائیں گی بہت بڑی آفت. تو جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی، یعنی قیامت کی بات ہو رہی آیت نمبر 34 میں. پھر 35 میں اس روز انسان اپنے تمام کاموں کو یاد کرے گا. یوما اس دن یتذکرو یاد کرے گا، الانسان انسان، یہاں پر خاص انسان کی بات ہوئی اور عام انسان، سب انسانوں کی بات ہوئی. ماں جو سعی اس نے کوشش کی. ہم کیا ہے یہ دنیا میں جو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں نا، سعی ہے، سعی ہے. جیسا سعی بھی کیا ہے، جب ہم جاتے نا عمرے کے لیے یا حج کے لیے تو صحیح کیسا کرتے ہیں ہم، تیز تیز بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں نا، ویسی سعی کیا ہے، ہم یہ جو دنیا کے لیے بھاگ بھاگ کے کوشش کر رہے ہیں، ناٹ لٹرلی بھاگ کے کوشش کرنا، ان دیٹ کہ اپنی جان لگا دینا اس میں، پورے اپنے ایفرٹس لگا دینا، اپنے اسکلز لگا دینا، اپنا ٹائم لگا دینا، اپنے ایفرٹس لگانا، دیٹس واٹ اٹ مینس. تو یہاں پر فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہ دیکھو اس روز انسان اپنے تمام کاموں کو یاد کرے گا. واٹ ایور دا ایفرٹ یو اسپینڈ اس دنیا میں، تو اس دن وہ انسان یاد کر رہا. اور آیت نمبر 36 میں، اور دوزخ دیکھنے والوں کے سامنے کر دی جائے گی. اب دوزخ کیا ہوگا، اس دن سامنے آ جائیں گی. وہ برزت کیا ہے، اور ظاہر کر دی جائے گی. برزت برزہ سے کوئی چیز سامنے آپ کے سامنے لا دینا، ظاہر کر دینا. جہنم کیا ہے، جہنم، جیم حامیم. جہنم بھی اس کے لیے آتا جیسا شیر کا زور سے گھورنا، اور جہنم جہنم کے لیے ہے. اور لیمن اس کے لیے، جو لی واسطے جو بولتے ہیں نا، اس کے لیے، لی فور جو ہم انگلش میں بولتے ہیں، لی واسطے یا اس کے لیے، من جو یرا دیکھتا ہے. رآ کیا ہے، یرا کیا ہے، را حمزہ یا سے دیکھنے کے لیے. لیکن یرا اس میں دیکھیے کچھ نہ علت والے ورڈز رہیں گے جس میں آپ ورڈ کو نہیں دیکھ سکیں گے. یا رہیں گا، واو رہیں گا، یا حمزہ رہیں گا، یہ بھی علت والا. رآ، را حمزہ یا، تو رآ دیکھنا، دیکھتا ہے. تو اس دن کیا ہوگا، آیت نمبر 36 میں، اور دوزخ دیکھنے والوں کے سامنے کر دی جائے گی. لیکن وہ سامنے آپ کو پیش کی جائے گی. تو کتنا اسکیری مومنٹ رہے گا، کتنا ڈرنے والا مومنٹ رہے گا. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو رہ وہ من جس نے طغا سرکشی کی. تو جس نے سرکشی کی ہوگی. اور دوزخ کس کے سامنے آ کے سامنے ظاہر ہو رہی، جو لوگ طغا کرے، جو لوگ سرکشی کرے. ابھی ہم یہ طغا ورڈ کس کے کانٹیکس میں آیا تھا، فرعون کے کانٹیکس میں آیا تھا. تو بتا رہے ہیں جو لوگ سرکشی کرے، طغا کرے، ان کے لیے، ان کے سامنے. وَآثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَآثَرَ اور اس نے ترجیح دی، حیات زندگی کو، دنیا، دنیا کی. آیت نمبر 38 میں دیکھیے، اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر مقدم سمجھا. مطلب ہوتا ہے نا، پریفرنس کس کو دے رہے، دنیا کی زندگی کو دے رہے ایز کمپیئر ٹو آخرت کی زندگی پہ. تو وہ آثر الحیات دنیا. تو ان لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں، ایک تو طغا کرے مطلب سرکشی کرے. دوسری چیز کیا ریزن ہے جو جہنم ان کے سامنے آ جائے گی. سو وآثر الحیات دنیا، کہ دنیا کی زندگی کو اہمیت دی آخرت کے لیے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم، جہنم، یا وہی، ماوا ٹھکانہ ہے. ماوا کیا ہے، وہ ہمیشہ مطلب ایک رہنے کی جگہ، ٹھکانہ. تو اب آپ سوچیے کتنی بری ٹھکانہ ہے. 39 آیت میں اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اعوذ باللہ، اللہم اجرنی منہا، اللہم اجعلنا منہا. تو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. وَأَمَّا اور رہا، من وہ جو، خاف ڈرا، مقام
کھڑا ہونا اس سے رب بھی اپنے رب کے سامنے، مطلب جو بھی خافا ہے، جو ڈر رہا ہے رب کے سامنے ٹھہرنے کے لیے، بنہا اور اس نے روک لیا، نہا نہیں سے نہ روکنا، النفسا نفس کو، تو جو انسان اپنے نفس کو روک لیا، کس سے؟ انل ہوا، مطلب خواہشات سے. یہ سب سے بری چیز کیا ہے معلوم؟ ہر چیز کو اپن روک سکتے ہیں، اپنے خواہشات کو، تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں، لیکن کون سی چیز ہے ان لوگ بچ جا رہے ہیں آیت نمبر 40 میں، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کی خواہشات کو روکا ہوگا. ایک تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے ہم کیسا کھڑے ہوں گے، اور دوسری چیز اس کے اندر کیا تھا؟ اپنے نفسانی خواہشات کو روک لیا. جب ہم نفسانی خواہشات کو روک لیتے نا، تو یہاں پر بتائیں یہ کی تھنگ ہے ان کے لیے. پھر آگے بتاتے فَإِنَّ جَنَّةَ هِيَ مَأْوَى، فَإِنَّ جَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، فَإِنَّ کیا ہے؟ تو یقیناً، جنت کیا ہے؟ جنت، ہیا وہی، الماوا کیا ہے؟ ٹھکانہ. اچھا، اس سے پہلے بھی ماوا ٹھکانے کے لیے، تو ٹھکانہ جو جہنم والوں کا ہے وہ تو برا ٹھکانہ ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ جنت والوں کا یہ اچھا ہے. آیت نمبر 41 میں تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہے. آیت نمبر 42 میں فیما، کس فکر میں، انتا آپ، من ذکر، اس کے ذکر سے. 43 میں بتا دے، 42 میں ایان مرساہا، کب ہے مرساہا، اس دن بتا دے کہ وہ ٹھکانہ بہشت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے دریافت کرتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی. ایام مرساہا، تو قیامت کس دن آئیں گی بول کے پوچھ رہے لوگ. تو یہاں پر آیت نمبر 43 میں سو اس کے بیان کرنے سے تمہارا کیا واسطہ ہے؟ فیما انت من ذکراہا. آیت نمبر 44 اور 45 میں الی ربک منتہاہا، الی طرف آپ کے رب کے، منتہاہا انتہا اس کی. اور آیت نمبر 45 میں انما انت منذر من یخشاہا، انما بے شک انتا تو آپ تو منذر ڈرانے والے ہیں، من اس کا جو یخشاہا ڈراتے ہیں وہ اس کو. تو یہاں پر 44 اور 45 میں اس کا علم تو صرف تمہارے رب کے ہی پاس ہے. تو اب ان لوگ جو آخرت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو بول رہے نہیں، یہ تو علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کو بھی نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں. اور پھر آگے بیان کرتے آیت نمبر 44، 45 اور 46، اس کا علم تو صرف تمہارے رب کی ہی کو ہے، تم تو صرف ڈرانے والے ہو ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں. آیت نمبر 45 میں دیکھیں انما انت منذر من یخشاہا کأنہم، تو گویا کہ وہ یوم ترونہا، وہ دیکھتے ہیں اس، تو کہیں گے لم نہیں، یلبسو وہ ٹھہرے، الا مگر، عشیتاً مطلب پچھلا پہر، او دہاہا پہلا پہر. وہ اب ان لوگ جب بول رہے ہیں کہ آیت نمبر 45 اور 46 میں تم تو صرف ڈرانے والے ہو ان کو جو اللہ سے ڈرتے، گویا کہ جب وہ قیامت کو دیکھیں گے تو خیال کریں گے کہ دنیا میں وہ ایک شام یا ایک صبح رہے. تو اب ان لوگ کیا سمجھیں گے؟ لم یلبسوا الا عشیۃ وضحاہا، ان لوگ گمان کریں گے کہ اچھا ہم شاید ایک گھڑی رہے یا اس سے بھی کم. تو ان لوگوں کو ایسا گمان ہوگا. تو آیت نمبر 27 سے ہم ڈیٹیل دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ تمہاری تقلید مشکل تھی یا میرے کو آسمان بنانا، جو آسمان اتنا اونچا اونچا ہے، پھر رات کو اللہ تعالیٰ کور کر دیا اندھیرے سے اور دن کو کیا بنائے؟ اجالا بنائے، دوپہر کو دہاہا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے آیت نمبر 30 میں کیسا میں ارتھ کو پورا اسپریڈ کر دیا، پھر کس طرح میں پانی نکالا اور مویشی جانور کے لیے بھی وہ انف ہو جا رہا، اور پھر ماؤنٹینز کیسا بالکل فکسڈ ہے، فرم ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ رزق پرووائڈ کر رہے ہیں، اور یہ سب کے لیے فائدے مند ہے، انسانوں کے لیے بھی اور کیٹل کے لیے.
تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ زمین اور آسمان بنانا مشکل ہے یا تمہارے انسان کو بنانا. تو یہاں پر ریجیکٹ کر رہے تھے نا ان لوگ ڈے آف ججمنٹ کو. تو اللہ تعالیٰ فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تم کو بنانا مشکل ہے یا آسمان کو؟ کیا چیز ہے؟ تو آیت نمبر 57 سورہ نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ بتاتے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، کیا زمین اور آسمان بنانا بڑا ہے یا انسان کو بنانا بڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا چیز بڑی ہے؟ او لیس الذی خلق السماوات والارض بقدر علی ان یخلق مثلهم بلا وہو خلق العلیم. سورہ نمبر 36 آیت نمبر 81 میں بول رہے ہیں کہ جو زمین اور آسمان بنایا اور ساری چیزیں کریٹ کری جو سملر ہے، یہ مشکل تھا. اور میں کیا ہوا خلق علیم، میں سارے کریشن کے بارے میں جانتا ہوں، میرے کو سارا علم ہے. بنا اور اللہ تعالیٰ بنائے اس کو، کیسا بنا؟ رفع سمکہا فسواہا، مطلب کس طرح سیلنگ ہائی بنائے، کیسا پرفیکٹ بنائے، لافٹری اسٹرکچر ہے، واسٹ ہے. کبھی آپ آسمان کو دیکھو، کبھی چھو سکتے آپ، اور کیسا ایک دم سے. اور پھر بول رہے رات جو ہے سٹارز کیسا آ جاتے ڈارکنیس میں، اور وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، رات اندھیری ہو جا رہی اور دن کیسا اجالا ہو جا رہا، اور ایکسٹریملی بلیک رہتا. دیکھو کبھی آپ ونٹر نائٹس دیکھو کتنے بلیک رہتے، اور دن کیا رہتا؟ لیومینس شائن رہتا. بہت سارے لوگ سمر کیوں پسند کرتے؟ کیونکہ بہت دیر تک دن رہتا اور بہت شائنی رہتا. اور ونٹر نائٹس بہت اگر لانگر رہے تو لوگ کیسا فیل کرتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو دن کیسا اجالا رہتا اور رات کیسی اندھیری رہتی. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور کیسا آفٹرنون اللہ تعالیٰ illuminated شائننگ بنائے، ایک دم اجالا بنائے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد جو ارتھ ہے، زمین ہے، کیسا دہاہا، کیسا پھیلا دیے. پھر اس کے بعد اخرج منہا ماءہا ومرعہا، اخرجا خرجا سے کیا نکالے اس میں سے؟ منہا ماءہا، پانی نکالے. کبھی آپ دیکھیں زمین میں بورویل کھودتے یا کھود کے پانی نکالتے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس میں پانی ہے. ومرعہا، اور پانی بھی ہے اور پاسچر بھی ہے اس میں تمہارے لیے جینے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ یہی موضوع سورۃ الحامل السجدہ میں بتائے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زمین اور آسمان کو کریٹ کرے، کیسا پورا پھیلا دیے، اور یہ ساری چیزیں کیسا کرے. والجبال ارساہا، اور ماؤنٹینس کیا ہے؟ فکسڈ ہے، ایک جگہ ہے. کبھی آپ دیکھیں ماؤنٹینس ایک جگہ سے چل کے دوسری جگہ نہیں، ماؤنٹینس فکسڈ ہے. جیسا کیلے مار کے کوئی چیز ہم فکس کر دیتے ہیں نا، جیسا کبھی آپ دیکھیں کنسٹرکشن میں کیسے بڑے بڑے ستونیں، بڑے بڑے پلرز ریز کرتے، ویسے ہی جبال کیا ہے؟ جبل کی جمع ماؤنٹینس، پہاڑ پورے فکسڈ ہے. اللہ تعالیٰ بنائے. متاع لکم ولانعامکم، یہ کیا ہے؟ متاع لکم، ٹیمپرری بینیفٹ ہے تمہارے لیے، پروویژن ہے. انعامکم کیا ہے؟ کیٹل ہے، مویشی جانور جو ہے تمہارے لیے فائدے مند ہے. ہم اس سے دودھ بھی پیتے، کھاتے بھی، اس کو سیکریفائس بھی کرتے، ہم اس کا گوشت اور اس کا سارا جو ہم وہ کرتے. اور اللہ تعالیٰ کیسا اسپریڈ کرے اور کیسا پانی نکالے زمین میں سے، کتنا بینیفٹ ہے. اور جو بھی بارش ہوتی نا وہ سارا زمین میں ہی جاتا، کس طرح ویجیٹیشن ہوتا، کس طرح جھاڑ اگتے، فروٹس اگتے، اور ماؤنٹینس بھی اس سے کس طرح فارم ہے وہاں پر، اور کیسا کریشن ہو رہا، ہر چیز اس میں ایکسپلین ہو جاتی. فَإِذَا جَاءَتْ تَامَّةُ الْكُبْرىٰ، اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے آگے آیت نمبر 34 سے اینڈ تک ہم دیکھیں گے. اور ایک بڑی نشانی، ایک کیٹاسٹرفی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جب انسان جو بھی کرا نا، جو سعی کرا وہ یاد کرے گا، اور جہنم ان کے سامنے آ جائیں گے. لیکن یہ کس کے لیے؟ جو ٹرانسگریس کرے، جو دغا کرے، جو سرکشی کرے، جو زندگی کی جو دنیا کی زندگی ہے اس کو پریفرنس دیا آخرت پہ، تو ان کے لیے جہنم سامنے لا دیں گی. اور پھر اس کا ٹھکانہ رہے گا جہنم ان کا، مطلب اٹس لائک ان کو وہیں پر رہنا ہے. لیکن جو اللہ سے ڈرے، اللہ کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرے، آیت نمبر 40 میں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے آپ اپنی جو بھی خواہشات ہیں چھوڑ دیے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. اور پھر لوگ پوچھتے کہ آخرت کب آئیں گی، کب ہے اس کا وقت؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم، یہ اللہ تعالیٰ جانتے، میرا کام ہے کہ صرف ڈرانا۔ کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اس دنیا میں کتنی دن رہے، اشیا یا دوحا، ایک آفٹرنون یا مارننگ، بس اتنی ہے زندگی۔ تو ڈے آف ججمنٹ کیا ہے؟ اس دن پلیجرز بھی رہیں گے، ہیل، اور ٹائم کیا ہے، کب آئیں گا وہ نہیں معلوم۔ فَإِذَا جَاءَتْ طَامَّةُ الْكُبْرىٰ کیا ہے؟ اس دن بہت بڑی چیز ہونے والی، وہ کیا ہے؟ ڈے آف ججمنٹ، آخرت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ اور اس دن سب لوگ ڈرے ہوئے رہیں گے، پریشان رہیں گے۔ فَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمْرًا، اور یہ جو دن ہے وہ آنے والا ہے، بہت ہی دکھ دائی دن رہے گا، بہت ہی تکلیف دہ اور بہت بیٹر رہے گا۔ یہ سورہ نمبر 54 آیت نمبر 46 میں آتا۔ پھر یوم یتذکر الانسان ما سعی، جو انسان اپنے لیے جو بھی کوشش کرا، سعی کرا، مطلب سن آف ایڈم کیا ہے؟ اپنے ڈیڈز دیکھیں گا، میں اچھے اعمال کرا یا برے اعمال کرا۔ تو سورہ نمبر 89 آیت نمبر 23 میں آتا، یوم معیز یتذکر الانسان وانى له ذکرا، تو اس دن کیا ہوگا؟ انسان یاد کرے گا، ریممبر کرے گا کہ اس دن کچھ کام آنے والا ہے، ریممبر نہیں۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اس دن جہنم کو قریب لا دیں گے اور وہ لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، یرا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، کیوں دیکھیں گے لوگ جہنم کو؟ کیونکہ ان لوگ طغا، سرکشی کرے، ریبیلیس تھے ان لوگ، بہت ایروگینٹ، ان لوگ سرکش تھے اور ان کے اندر تکبر تھا۔ کیا بات کا تکبر تھا؟ اللہ کا انکار کرے، اللہ کی عبادت نہیں کرے، اور جو بھی دیا اللہ تعالیٰ اس کی شکر گزاری بھی نہیں کرے۔ اگر شکر گزاری ہوتی تو اللہ جو دیے اس کا شکر کرتے، اور نہیں دیے تو اس پہ صبر کرتے، لیکن یہ لوگ ایروگینٹ تھے، سرکش تھے، اللہ کا انکار کرنے والے تھے۔ فَآثَرُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، آثر الحیات الدنیا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کو پریفرنس دینا آخرت کے لیے۔ اور دوسری چیز ان لوگ کیا کریں؟ فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو ان کو کیا ہو گیا؟ یہ اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا، کیونکہ ان لوگوں کی پریفرنس ایک ہی تھا کہ دنیا دنیا دنیا، آخرت کو بھول گئے تھے ان لوگ۔ دیکھیے دنیا ہم کو کیوں ملی؟ ٹھیک ہے، اتنی دنیا داری کرنا ہے جتنی ضرورت ہے، جیسا ہمارے بچوں کی ریسپانسبلٹی ہماری ہے، اگر آپ کو جاب کرنا ہے تو جاب کرنا ہے، وہ سب ہے، لیکن ہم آخرت کو نہیں بھولنا ہے، ہر چیز فار دا سیک آف اللہ کرنا ہے، فار دا سیک آف آخرہ کرنا ہے۔ اب پھر بولیں فَإِنَّ جَحِیمَ ہِیَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ، ان کا ڈیسٹینیشن ہی وہ ہے۔ اور پھر دوسرے صورتوں میں آتا جو جہنم میں جائیں گے نا، ان کا کھانا کیا ہے؟ معلوم ہے زقوم ہے، اور زقوم کا بولتے کہ ایک ڈراپ اگر اس دنیا میں ڈالتے تو پوری دنیا کڑوی ہو جاتی، اتنا برا ہے۔ اور ان کا ڈرنک کیا ہے؟ حمیم رہے گا، تو یہ بہت ہی برا ہے یہ ٹھکانہ۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو لوگ ڈرنے والے ہیں، مقام ربہ، مقام یقوم سے ٹھہرنا، رب ہی مطلب اپنے رب کے سامنے ٹھہرنے، جو لوگ اللہ کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرتے، وَنَہَا نَفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو کیا کرتے؟ روکتے، غلط باتوں سے، غلط چیزوں سے، اپنے نفس پہ نہیں ان لوگ ناچتے، اپنے نفس کو روکتے، تو اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیں گے آگے؟ فَإِنَّ جَنَّةً هِیَ الْمَأْوَىٰ، ان کو جنت دیں گے، اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہاں پر۔ ہِیَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ ہے، وہ ایبوڈی ہے ان کا، جنت ان کا ٹھکانہ وہیں رہیں گے۔ اب یہاں پر پوچھتے یسألونک عن الساعة، کہ اب آخرت کا دن کب آنے والا ہے، کب اپوائنٹڈ ٹائم ہے؟ تو بولتے کہ نہیں، وہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے، اس کی نالج تو کسی کو بھی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے، اور جو بھی چیز ہے صرف اللہ تعالیٰ کا کام، اللہ تعالیٰ بولے رسول جو بھی میں بھیجا ان لوگوں کا کام ہے کہ ڈرانا، دیٹس اٹ۔ اور پھر سورہ نمبر 7 آیت نمبر 187 میں آتا ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ۔ تو کیا ہے جو برڈن ہے زمین اور آسمان، ایک دم سے ایک سڈنلی سب چیزاں ہوں گے، اور کیسا ہوں گے؟ یہ سب نالج صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اللہ ہی بہتر جانتے کہ کب آنے والا ہے۔
اور پھر الی ربک منتہاہا، تو یہاں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے کہ ٹائم لاسٹ آور کب آنے والا ہے. ما مسئول عنہا، بولتے کہ وہ کوشچن جو بھی پوچھ رہی، انما انت منذر من یخشا، تو میرا کام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے، منذر، صرف ڈرانا کام ہے. کیا ڈرانے کا کام ہے، کہ آخرت کے بارے میں، دوزخ کے عذاب کے بارے میں، اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے، اور وکٹوریس وہی ہوں گے جو اللہ سے ڈریں گے اور غلط کاموں سے رک جائیں گے، اور اللہ کے سامنے ٹھہرنے سے ان کو خوف رہے گا. اب پھر بول رہے ہیں کہ آخر میں جو سورہ اینڈ ہو رہا، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ وضحاہا، اس دن آخرت میں کو ایسا محسوس ہوگا جو اس دنیا میں رہے جیسا کہ ایک دوپہر یا ایک شام میں رہے، بس اتنی ہی دنیا میں رہے. تو کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ وضحاہا، تو یہ دنیا کیا ہے پھر، اتنی تھوڑی ہے دنیا کہ ایک ہم آفٹرنون اسپینڈ کریں یا ایک ایوننگ اسپینڈ کریں. تو ہم اس کا کوئکلی ریویو کرتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ سورۃ النازعات، جو اینجلز آ کے وائلنٹلی روح نکالتے ہیں نا، تو ایسا روح نکالیں گے ایون ایک ایک بال کو محسوس ہوگا، ایک ایک نرو آف دا باڈی آپ کو محسوس ہوگا، اتنی تکلیف دے رہے گا، آپ کے سول کو محسوس ہوگا. اور کچھ لوگوں کو بہت آسانی سے اسموتھلی نکال لیں گے ان کی باڈی میں سے جان، آسانی سے، جیسا پتہ بھی نہیں چلے گا. اور کچھ لوگ ڈوب کے اندر سے سوئفٹلی نکالیں گے، اور کچھ لوگ ایک دوسرے سے ریس کریں گے، کمپیٹنگ، مطلب یہ جو روح نکال رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایک میٹر ارینج کر دیا اللہ تعالیٰ، یوم ترجف الراجفہ، اور اس دن ایک بلاسٹ ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہارن، جو اسرافیل علیہ السلام جو ٹرمپٹ بلو کریں گے، ایک کنورشن ہوگا، ایک دم ارتھ کیا ہوگا، پورا ہل جائے گا، تتبع الرادفہ. اور پھر راجفہ کے بعد رادفہ ہوگا. ایک تو کیا ہوا، ارتھ کویک ہوا، پھر وہیں پر رک جائے گا، اس کے بعد سبسیکوینٹلی ایک کے بعد ایک چلتے جائیں گا. کیا ہوگا، ایک ٹرمپٹ بلو ہوگا، پھر another ٹرمپٹ بلو ہوگا، پھر قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل کیا ہوگا، پریشان ہو جائیں گے، کانپیں گے، آواز پریشان ہو جائیں گی، دل پریشان ہو جائے گا، آواز بھی کانپیں گی. اور ابصارها خاشعہ، آنکھوں ایک دم پریشانی سے سکیئرڈ ہو جائیں گے. آپ کبھی دیکھیں، کبھی پریشان ہوئے تو آپ نیچے سے اوپر نظر نہیں اٹھا سکیں گے، اتنا زیادہ پریشان ہو جائے گا. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، تو یہ لوگ بول رہے ہیں کہ اچھا ہم لوگ پورے ڈسینٹیگریٹ ہو گئے، پورے چورا چورا ہو گئے، کیا پھر سے ہم اسمبل ہو جائیں گے، پھر یہ جو بونز ہمارے پھر سے ہم اٹھائے جائیں گے، پھر ہم ریزریکٹ ہوں گے، کیا ہم پھر واپس آنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ہاں ایک شاؤٹ ہوں گی، دیٹس اٹ. اور کیا ہوگا، ارتھ پورا سرفیس کیسا ہو جائے گا، حل عطا کا. پھر آیت نمبر 15 سے موضوع چینج ہوتا، بولتے ہیں کہ تمہارے پاس آئی موسیٰ علیہ السلام کی خبر. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری بیان کرتے، تو یاد کریے کہ وہاں پر مشرکین مکہ ہے، اور یہاں پر وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان کی جا رہی، اور بتا رہے ہیں کہ انہیں بہت طغا ہو گیا، بہت سرکش ہو گیا. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کامل وادی طویٰ پہ، ہم سورۃ طٰہٰ میں بھی دیکھ چکے یہ موضوع. اور پھر اس کے بعد فرعون کیا ہے، طغا ہو گیا، سرکش ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں تم اپنے آپ کو پیوریفائی کر لو، اللہ کا ڈر رکھو، وَأَهْدِكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تم ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ. پھر بھی وہ نہیں سنتا، وہ بہت زیادہ گناہ میں پڑ جاتا، وہ ڈینائی کرتا، ڈیزوبے کرتا، اور وہ ٹرن بیک ہو جاتا. پھر بولتا ہے کہ اچھا ایک دن سب لوگوں کو گیدر کریں گے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے میجیشنز بھی آتے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے معجزے بتاتے. اور پھر بھی فرعون بولتا کہ نہیں، میں ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب ہوں. تو اللہ تعالیٰ بولتے فرعون کو اس دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی. تو جو بھی لوگ فرعون کے جیسا کر رہے ہیں ان کو بھی اس دنیا میں ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، ان کو عبرت والی سزا ملنے والی ہے.
پھر اللہ تعالیٰ 27 آیت سے بتاتے ہیں کہ انسان کو بنانا مشکل ہے یا زمین اور آسمان کو. پھر اس کے بعد کتنا آسمان کو ہم جب بنائیں سیلنگ کتنا ہائی ہے اوپر اور کیسا پروپورشنیٹ بنائے. پھر رات کو ہم اندھیرا بنائیں دن میں پورا برائٹنس بنائیں. پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم زمین کو کیسا پھیلا دیے. پھر اس میں سے پانی نکالے اور پھر کسی جانور کے لیے چارہ نکالے اور ماؤنٹینز کیسے فرملی فکسڈ ہے جیسا کیلے مارے ہوئے ہے. اور پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک کیا بڑی خبر آئی تامت فَإِذَا جَاءَ تَامَّتِ الْكُبْرَى بڑی کلیمٹی آنے والی ہے. اور اس دن انسان یاد کرے گا یوم یتذکر الانسان ما سعی. تو انسان اپنے نا جو بھی اعمال کرانا اچھے اعمال برے اعمال اس دن یاد کریں گے اچھا میں کیا کرا. اور پھر آیت نمبر 36 میں بولتے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَى بتاتے لیمن یرا. تو اس دن جہنم کے قریب لا دی جائیں گی. کس کے لیے ہے وہ جہنم قریب کس کو لائے؟ طغا. 37 اور 38 میں اس کا آنسر بھی ہے جو لوگ طغا کرے ٹرانسگریس کرے ڈس اوبے کرے ڈس ریسپیکٹفل ہوئے سرکشی کرے اسلام پہ ایمان نہیں لائے اور عمل نہیں کرے ان کے لیے ہے. وہ سرکش لوگوں کے لیے ہے ڈس اوبیڈینس لوگوں کے لیے. اور دوسری چیز کیا کریں لوگ اس دنیا کی زندگی کو پریفرنس دیے آخرت کے بدلے. اور 39 اور 40 میں ہیل فائر ہی ان کے لیے ٹھکانا ہے. لیکن آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ دیکھیے جب بھی دوزخ کا مینشن کرتے اللہ تعالیٰ فوراً پھر جنت کا مینشن کرتے. لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مینشن اباؤٹ جنت وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے ڈرے اللہ کے سامنے مقام ربی اللہ کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرے اور اپنے نفس کو اپنی ہوا سے ہوا مطلب نفسانی خواہشات سے روکے اللہ کے ڈر سے مطلب کوئی چیز بھی ہے اللہ کے ڈر سے روک لیے تو وہ بچ جائیں گے. اعوذ بک من شر نفسی. یہ دعا بھی کرنا چاہیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مارننگ ایوننگ دعا میں بھی ہے اعوذ بک من شر نفسی. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نفس کے شر سے بچائے. تو جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا. اور پھر آخرت کے بارے میں پوچھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے مجھے نہیں معلوم میرا کام ہے کہ صرف ڈرانا اور میں ڈرانے کے لیے آیا. پھر اینڈ میں بتاتے کہ تم لوگ ایسا محسوس کریں گے کہ آخرت میں کیا تو دوپہر میں رہے یا ایک گھڑی رہے جیسا کہ شام میں یا آفٹرنون یا مارننگ اتنا ہی محسوس ہوگا کہ ہم اتنا ہی ٹائم رہے. اور یہ دنیا بالکل ایسا دکھے گا کہ بالکل تھوڑی سی تھی. تو ہمارا کام ہے کہ کوشش کرے اسٹیڈ فاسٹ رہے بھاگ بھاگ کے اچھے اعمال کرے. یہ تھی سورۃ النازعات. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اب ہم آج کا حدیث کا سیشن شروع کرتے ہیں. آج کا حدیث کا سیشن ہے رفق نرمی جینٹلنس. اس میں کچھ آیتیں آئیں گے اور پھر کچھ حدیثیں. قال اللہ تعالی وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. سورۃ الشورى آیت نمبر 215. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہارے پیروی اختیار کرے ان کے ساتھ تو تواضع سے پیش آؤ. جو لوگ سمجھو کائنڈ ہے ہمبل ہے بلیورز تو ان کو فالو کرو. اور دوسری آیت ہے سورۃ المائدہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو مومن پر نرم اور کافر پر سخت ہو گئے. تو کیا ہے مومنوں پہ نرم اور کافروں پہ سخت. اب ہم پہلی حدیث دیکھتے ہیں. اس میں فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بولتے کہ کسی کے لیے بہتری چاہتے تو ان کی فیملی میں کیا کرتے اللہ تعالیٰ جینٹلنس ڈال دیتے. ان کی فیملی میں کیا کرتے نرمی ڈال دیتے. عن عائشہ انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے عز وجل اللہ عز وجل بِأَهْلِ بیت مطلب کوئی فیملی کے لیے خیرن بہتری کون سی بھی بہتری ہوتی ادخل علیہم رفق. ادخل دخلا سے تو ان کے اندر کیا داخل کر دیتے رفق نرمی.
रिफ क्या है, नरमी से है। और रिफ को क्या बोलते हैं, जो हमारा एल्बो है ना, हमारी कोनी, उसको भी बोलते हैं। और रफीक क्या है, दोस्त के लिए आता। तो रफीक भी क्या है, हम दोस्त पे रिलाई करते हैं ना, हम पूरा कोई भी चीज परेशानी है कुछ है तो दोस्त पे हम कम्प्लीटली। तो रिफ भी क्या है, हम कोनी ऐसा लगा के बैठते, कभी आप देखें उस पे हम वो करते। तो रिफ क्या है, नरमी के लिए आता। तो नरमी अल्लाह ताला को पसंद है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें हम क्या बयान किया जा रहा है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी अगर रिफ्क नरमी दिया गया, बेशक उसको अच्छाई दी गई है। मतलब और जो जिसको ये नरमी नहीं दी गई है, बेशक उसको अच्छाई से वो महरूम है गया। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको नरमी में से हिस्सा मिला तो इसकी खैर है, खैर है। और जिसको नरमी के हिस्से से महरूम है गया, खैर से महरूम है गया। तो यहाँ पर जब हम हदीस के अल्फाज देखते हैं, तो अगर नरमी से महरूम रहना मतलब खैर से महरूम रहना है, तो हम नहीं चाहते ना खैर से महरूम रहना। तो इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बयान कर रहे हैं कि खैर से महरूम रहने की बात क्या हो रही इसमें। तो इसमें मन आता हज़्ज़न मिन रिफ़्क़ि फ़क़द आता हज़्ज़हु मिन खैर। अगर किसी को खैर का हिस्सा मिल रहा तो उनको क्या है, नरमी का हिस्सा मिल रहा, तो हज़्ज़न क्या है, छोटा सा शेर के लिए था, मिन खैर तो वो खैर है। व मिन हुर्रिमा हज़्ज़हु, अगर किसी को वो नहीं मिल रहा खैर का रिफ़्क़, फ़क़द हुर्रिमा हज़्ज़हा मिन है, तो उन क्या है, नरमी से महरूम हो गए। यहाँ पर वो बात बयान की जा रही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अबू दरदा से ये हदीस की अब नेक्स्ट हदीस देखते हैं। इसमें जरीर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो महरूम रह गए नरमी से, तो वो अच्छाई से महरूम रह गए। मन युहरमिल रिफ़्क़ युहरमी खैर। क्या है, युहरमा क्या है, हरमा से ना, हराम मतलब फॉरबिडन हो गए। तो यहाँ पर बता रहे मन मतलब जो कोई ना, युहरमिल रिफ़्क़, रिफ़्क़ क्या है, जेंटलनेस है, नरमी है। तो युहरमिल खैर, खैर से हम महरूम रह गए। अब नेक्स्ट हदीस में यहाँ पर बयान करते हैं, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थे, वो बयान करते हैं, बेशक अल्लाह बहुत ही नरमी पसंद करता है। अल्लाह खुद क्या है, बहुत जेंटल है और जेंटलनेस अल्लाह ताला को पसंद है। तो जिसको जेंटलनेस नरमी दिया गया वो अच्छी बात है, और जिसको हार्शनेस है और एकदम से रूडनेस है, उसके लिए क्या है, एक बदबख्ती की बात है। तो हमारे लिए हम दुआ करना चाहिए। सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है, नरमी को पसंद फरमाता है। नरमी पर वो जो कुछ अता फरमाता है वो सख्ती पर और इस के अलावा किसी चीज पर अता नहीं फरमाता। तो जो नरमी हम करते हैं ना, उसके लिए अल्लाह ताला हमको बहुत सारी चीजें देता है। अगर हम सख्ती करेंगे तो वो चीज हमको नहीं मिलेगी। ये चीज का हम याद रखना है। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी लॉन्गर हदीस बयान की जा रही है। इसमें बताते हैं, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, कोई एक जू आया था, मतलब यहूदी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और वो अस्सामु अलैका मतलब आप पे मौत जारी हो। अस्सामु मतलब मौत जारी हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, वालेकुम। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उस पे कहती है कि तुम पे मौत आए, अल्लाह की लानत हो और तुम्हारे ऊपर गजब नाजिल हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि नहीं, तुम थोड़ा काम डाउन हो जाओ, नरमी अल्लाह ताला को पसंद है, ऐसा मत कहो, ऐसा हार्श और ऐसी बात मत करो।
تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ آپ نے نہیں سنا اس نے کیا بات کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں میں نے سنا اور میں نے اس کا جواب بھی دے دیا، اور اتنا جواب کافی ہے، مطلب کوئی ہم سے برا بھی کر رہا تو بھی ہم ان کے ساتھ اتنا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں، جیسا کہ وعلیکم کر دیے دیٹس اٹ، مطلب تم کو بھی وہی ہو، ناٹ مور دین دیٹ۔ پھر نیکسٹ حدیث دیکھتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فرماتی ہے کہ جو نرمی ہے اس ایسی چیز ہے کہ خوبصورتی بیان کرتی ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی بھی آپ کے اندر کوئی ڈیفیکٹو بھی چیز ہے تو اس کو چھپا لیتی ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ روایت کرتی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ نرمی ہوتی ہے وہ اس سے زینت دار بنا دیتا ہے، اور جس سے یہ نکل جاتی ہے اس سے عیب دار کر دیتا ہے۔ مطلب اگر ہمارے اندر سمجھے کہ نرمی ہے اور نرمی رکھے اور ہمارے اوپر کچھ کیلامٹیز آئے یا کوئی پرابلم، دیکھیے زندگی ایسی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ ایک اسموتھ رائڈ رہیں گی، ڈیفیکلٹیز ہی آئیں گے، پرابلمس آئیں گے، اور اس کے بعد ہم ہارش روڈ ہو جا رہے ہیں۔ تو اس کی حدیث میں تھوڑا ڈیپتھ میں جائیے کہ جینٹلنس اور نرمی کیا ہے، آپ کو ایک خوشنما بناتی، زینت دیتی آپ کو، ایڈ آن کرتی آپ کو، لیکن اگر وہ زینت نکل جائے تو کیا ہو جاتے، آپ عیبدار ہو جاتے، مطلب ڈیفیکٹو ہو جاتے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈیفیکٹو ہو۔ بہت سارے لوگوں میں نا بہت نرمی محبت رہتی، لیکن ان کے پاس کوئی کیلامٹیز یا کوئی پرابلمس آتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ روڈ یا ہارش بہیو کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر اتنا چینج آ جاتا کہ وہ ہارش اور روڈ ہو جاتے۔ تو ہم کو ایسا ضرورت نہیں ہے کہ ہارش اور روڈ ہونے کی، ہم اپنی جو نرمی ہے اللہ کے لیے رکھیں، اور ہم کس کے فٹ اسٹیپس فالو کر رہے ہیں، اتباع کس کی کر رہے ہیں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں۔ تو نرمی نہیں چھوڑنا ہے، ولا ينزع من الشيء الا، تو یہاں پر زینہ ہے وہ، مطلب ایڈانمنٹ ہے اور زینت ہے وہ، اور نرمی زینت ہے، زینت کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اب اور ایک حدیث دیکھتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا میں تم کو ایک بات بتاؤں جو ہیل فائر سے تم کو روک دیتی اور تمہارے لیے فوربیڈن ہو جاتا؟ تو بولتے کہ کیا بات ہے؟ تو جو انسان ہمیشہ نرمی اور آسانی سے ایکسیسیبل ہو، مطلب آسانی سے ایکسیسیبل ہو مطلب کہ آپ دیکھیں کہ کسی کے اندر نرم مزاج ہونا تو آپ ان سے بات کرنے ڈرتے نہیں، اگر کسی کا مزاج سخت ہونا چاہے وہ کتنا بھی نالجبل ہو آپ اس سے بات نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر، یہ جہنم کی آگ ان پر حرام ہے، کیا ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والے، نرمی کرنے والے، آسانی کرنے والے۔ دیکھو بہت ساری چیزیں اس میں ہیں، لوگوں پہ رحم بھی کرنا ہے، تو ان کے کیا ہے، وَبِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارِ، ان کے اوپر کیا ہے، جہنم آگ حرام ہے، عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ حَيِّنٍ سَهَلٍ، تو ان لوگ کے اندر کیا کیا چیزیں ہونا چاہیے، نرمی کرنے والے، آسانی کرنے والے، کیا ہے، جو لوگ کے قریب رہنے والے ان کے ساتھ نرمی کرنا اور آسانی کرنا۔ تو ہمارے اندر بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے کہ دین کی نالج آ جائے تو ہارش ہو جاؤ، روڈ ہو جاؤ، منہ بنا لو، بدتمیزی نہیں۔ دین ہمیشہ آپ کے اندر نرمی اور آپ کے اندر ایک چینج لاتا۔ حسن البصری کی بھی بات میں دیکھ رہی تھی، ان کی جو بک پڑھ رہی تھی اس میں بھی تھا کہ جو دین کی نالج گین کرتا اس کے اندر ایک چینج آ جاتا، اس کے اندر ایک نرمی آتی، نہ کہ اس کے اندر سختی آتی۔ تو ہم یہ کوشش کرنا چاہیے نرمی آسانی کرے، نہ کہ ہم مشکل کرے۔ تو یہ آج کا جو ٹاپک تھا نرمی کا ٹاپک تھا، اور ہم انشاءاللہ ہر تفسیر کے ساتھ ہم حدیث کا بھی ٹاپک کریں گے۔ نرمی رفق کو کہتے ہیں، جینٹلنس کو کہتے ہیں،
اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ حدیثیں دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ نرمی، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فیملی کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا تو ان کے اندر ان کی فیملی میں جینٹلنس ڈال دیتا، نرمی ڈال دیتا۔ پھر ابو درداء سے روایت ہے اللہ تعالیٰ بولتے جس کو نرمی دی گئی ہے وہ بہت اچھا ہے ان کے لیے، اور جس کو سختی دی گئی ہے وہ نرمی سے ڈپرائیو ہو گئے، مطلب اچھا شعر ہے اگر نرمی دی گئی ہے۔ اور پھر جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو نرمی جس کے پاس نہیں ہے تو اچھائی سے محروم رہ گئے۔ تو ہم کو نرمی چاہیے، ہم اچھائی سے محروم نہیں رہنا چاہتے کیونکہ ہم گڈ ڈیڈ زیادہ کرنا چاہتے اور اللہ تعالیٰ کے پاس گڈ ڈیڈز لے کے جانا چاہتے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ کو جینٹلنس پسند ہے، نرمی پسند ہے، تو ہمارے اندر جینٹلنس آنا چاہیے، نرمی آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہارشنس نہیں پسند ہے، بدتمیزی نہیں پسند ہے، تو یہ ہم چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر ایک حدیث آتی جس میں ایک جو انسان آتا اور السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم بولتا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بدتمیزی سے بولتا کہ تم پہ موت جاری ہو، تو اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ لعنت اور یہ دوسرے باتیں کہتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے کہ ہم ایسا نہیں کہنا چاہیے، جتنی بات ہوئی اتنا ہی جواب دو۔ تو وہ کہتی کہ آپ نہیں سنے کہ اس کس طرح وہ بدتمیزی سے کہہ رہا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ پھر آگے ہم نے دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، بتائی کہ جس کے اندر جینٹلنس ہے وہ ایسا ہے ان کے اندر زینت ہے، وہ خوبصورت بن جاتا، لیکن جس کے اندر جینٹلنس نہیں ہے وہ ڈیفیکٹو بن جاتا، جیسے کہ عیب دار بن جاتا۔ تو ہم بھی جینٹلنس بنانا چاہیے۔ اور دوزخ کی آگ محروم ہے جو اپنے قریبی لوگوں کے لیے نرمی پیدا کرے اور آسانی پیدا کرے۔ مطلب لوگ ہوتا ہے نا آپ کے قریبی رشتے دار ہیں لیکن آپ سے بات کرنے کے لیے ڈر رہے ہیں، کیوں ڈرتے؟ کیونکہ آپ ایکسیسیبل نہیں ہیں اور آپ آسانی نہیں کرتے۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم آسانی کرنا چاہیے، نرمی کرنا چاہیے۔ تو آج کا جو دعا کا سیشن ہے، جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا، یہ چھوٹی سی دعا ہے، پھر سے میں میک شور کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ دعا یاد ہو گئی یا نہیں۔ اگر یاد ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے۔ واہدنی لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت۔ میرے سب سے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرمائیے، تیرے سوائے اچھے اخلاق کی راہ کوئی نہیں دکھا سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، انہیں تیرے سوائے مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ واہدنی لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یہ جو ایک لانگر دعا ہے اس کا چھوٹا سا حصہ ہے واہدنی لأحسن الاخلاق سے، لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا